بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور ایک ہفتے میں کالم ڈھیر سارے آ گئے, مطلب ایک دو تو آ ہی گئے, اور نہیں ایک ہفتے میں دو آئے ہیں سر, دو آئے ہیں, اور شکوہ جواب شکوہ والا سین آن ہے. اور پرویز الہی صاحب نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے کہ عدالت کے میں معاملات ابھی حل طلب ہیں, یا جو بھی کہہ لیں آپ, عدالت کی کچھ ڈائریکشنز ہیں کہ اسمبلی نہیں توڑنی. اب وہ اس کی تشریح من مانی کر رہے ہیں. اور بھی بڑیاں چیزیں نے, کوئی پیر پور بھی پھڑے گئے نا, پیر پھڑے گئے نا. اچھا پیر بھی کچھ اور بتایا گیا, پیروں کے پیر, پیران دے پیر. وہ اگلی باری نہ کر رہی ہے, اگلی باری کر لینے ہیں. بڑا دلچسپ موضوع ہے. ہاں بڑا مزیدار موضوع ہے. وہ مطلب یار کیا یار تسی دیکھو جو ہے نا, یہ جو آرٹیکلس ہیں, یہ آرٹیکلس جو چھپ رہے ہیں, یہ بریک اپ ہوا ہے. بریک اپ ہونے کے بعد عاشق اور معشوق, ہاں جی, وہ ایک دوسرے گلا کرتے ہیں نا, بھائی تو نے میرے ساتھ یہ کیا, میں نے تیرے ساتھ یہ کیا. یہ وہ چل رہا ہے. باجوہ صاحب کے عمران خان معشوق تھے, عمران خان کے باجوہ صاحب معشوق تھے. اب وہ کیا دو کون سی ہے, کیا دو کون سی, کیا دو فیض سی اور تو ثابت ہو گیا نا, جب مرشد پکڑا بڑھیا گیا تو ثابت ہو گیا. فیض تھا تو لنگڑا عمران خان کیوں ہوا ہے؟ نہیں, عمران خان جمہوریت کا قیدو ہے. ہاں, عمران خان جمہوریت کا قیدو ہے, عمران خان آئین کا قیدو ہے, عمران خان پارلیمنٹ کا قیدو ہے, عمران خان عوام کی حکمرانی کا قیدو ہے. اچھا ویسے آج شیخ رشید صاحب نے نا, وہ ان کی ٹانگ پہ جو گولیاں لگی ہیں نا, شیخ صاحب نے سیدھا جو الزام لایا ہے, ہاں مطلب سوچے کہ عمران خان کو سلو پوائزن کون کرے گا. عمران خان کی سیکیورٹی اپنی, کھانا اپنے گھر کا کھاتا ہے. عمران خان وہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سلو پوائزن. نہیں سر, منصوبہ. اچھا عمران خان کو علاج اپنے ڈاکٹروں سے کرواتا ہے. ایک اور بات بھی ہے, اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ایسا ہی اس کے گھر کو بھی آپ بات دیکھیو جس خانمہ خراب کا شیخ رشید مشیر ہو, جس کا مشیر شیخ رشید ہو, اسے سلو پوائزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو گڑ دینے سے مرتا ہے اسے زہر کون دے گا؟ اچھا میرا خیال ہے کہ پہلے الہی صاحب کو میرا خیال ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا سلو پوائزننگ کر رہے ہیں. وہ گیس لائٹنگ کہنا چاہ رہے ہوں گے, وہ گیس لائٹنگ کہنا چاہ رہے ہوں گے, ان کو سلو پوائزننگ کا اور گیس لائٹنگ کا. اچھا نہیں دیکھیں, عمران خان شیخ رشید صاحب نے تو پتہ نہیں کہ تو الزام لایا نہیں لایا, لیکن عمران خان صاحب نے براہ راست الزام لگایا ہے کہ وہ جو پبلکلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ملک کے محافظ تھے وہ میرے قتل کی سازش کر رہے تھے. اور جو بول ٹی وی کے کچھ ذمہ داروں کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ مجھے قتل کرانا چاہتے تھے, قتل کر کے وہ لگوانا چاہتے تھے ایمرجنسی یا مارشل لا, جو بھی کہہ لیں. تو سر ویسے ایک فکرہ ہے, باجوہ صاحب کو گجنی ٹیپ دے آدمی لگتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو وہ عمران خان کو بچانے کے لیے اپوزیشن کو دھمکیاں لگانے چلے جاتے ہیں, اور شام کو شیو کرتے ہیں اور ولاگ ایک سنتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ شروع ہوتے ہیں. ہاں پھر وہ شروع ہوتے ہیں, اور شام کو عمران خان صاحب کے اوپر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ان کی جان کے در پہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی میموری لاس لگتا ہے باجوہ صاحب کا. عمران خان صاحب کا نہیں ہے, نہیں عمران خان کا سب نہیں, کیونکہ جو عمران خان صاحب ان کے بارے میں فرما رہے ہیں, اور دونوں جو ہیں ان کی آپس میں جو ان کا فکرہ ٹچ بٹنا دی جوڑی جو رہی ہے, اس کے بعد ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے بارے میں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں تو وہ درست فرما رہے ہیں. ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کیونکہ بہت قریب سے ایک دوسرے کو جانتے تھے نا. اور اس صورت کے اندر جو ہے نہیں کسی نے آگے شرارت کی ہے, کٹنے کی سبوتاز کرنے کی کوشش, اس صورت کے اندر دیکھیں وہ بہت اتنی قربت, بالکل وہ حرکت کی ہے جو عمران خان کر رہا ہے چلتے ہوئے ملک کے ساتھ. اچھا تو وہ جو عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بہتر کون الیبوریٹ کر سکتا ہے اتنے قریبی تعلقات کے بعد. تو عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے کہ سلو پوائزننگ کر رہے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بلاول نہیں, اب دیکھیں نا, بلاول کہتے ہیں کہ ان کو کسی میس میں طلب کر کے اور کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ نو کانفیڈنس واپس لیں.
ٹھیک ہے, اور وہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں کا عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور بیک سٹیبنگ کر رہے تھے, کمر میں خنجر گھونپ رہے تھے. اب ہم کس کے اوپر بلیو کریں نا, میرا مطلب ہے. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول جس میس کی بات کر رہے ہیں وہ روٹی کھانے والا ہے کہ وہ والا میسج جو اس ملک میں ہر 6 مہینے بعد اصل وہی تھا. وہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جب میں نے زیادہ انسسٹ کیا تو بلاول نے کہا چلو پھر تسی جو کرنا کرو, اسی جا کے پبلک دساں گے تسی کی کر دے رہے ہو. یار باجوہ صاحب نے خود انصاف کیا. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک شوٹر نہیں 3 شوٹر تھے. اچھا, ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی جان پکا پلان بنایا ہوا تھا کہ مجھے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دینا, مار دینا. اچھا, میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کا دفاع کرتے ہیں, بچانے والے ہیں, انہوں نے میرے خلاف پلان بنایا. یار انہوں نے گلی محلے دے منڈیاں دے وہ جڑے گلی ڈنڈے کھیڈ رہے سی 2 منڈے 3 منڈے, انہوں نے پھڑیا, انہوں نے ٹریننگ دیتی کہ وہ پائی کھڑوتے سی چھت دے اوتے ٹریننگ دیتی تھی تو پھر گولی بج جاتی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں گلی ڈنڈے والے تھے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود پسٹل چلائی ہوئی ہے. عمران خان کے سرکاری یوٹیوبر عمران ریاض خان صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ ٹرینڈ آدمی ہے. اچھا, ہاتھ اٹھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ ٹرینڈ ان آدمی کو اس وقت یہ معلوم نہیں ہوا جب سید اکبر نے ایک گولی چلائی اور وہ لیاقت علی خان کے سینے میں جا کے لگی. کم از کم 25 فٹ کے فاصلے بے نظیر بھٹو کے والا واقعہ دیکھیں, یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ گولی لگنے سے ان کی شہادت ہوئی ہے یا وہ جو ہیکس تھا سن لائٹ کا اس سے ہوئی ہے, سن روف کا, ٹھیک ہے, وہ ہینڈل لگنے سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ لوگ ہمیں کیا بیوقوف سمجھتے ہیں. گولیاں بہت زیادہ چل رہی تھی. کچھ عمران خان صاحب کی نچلی ٹانگ میں لگی, پھر وہ جب نیچے بیٹھے تو اوپر سے گزر گئی, پھر 5 گولیاں تو عمران اسماعیل کے کپڑوں میں سے نکل آئی تھی. تو گولیاں تو وہاں بے تحاشا چل رہی تھی اور اتنی زیادہ گولیاں چل رہی تھی. دیکھو اگر تسی اے سارے من لو, پورا پاکستان یہ مان لے کہ عمران خان جیمز بونڈ ہے, 007 ہے, تو پائیں سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ بتانے یہ چاہ رہے ہیں 3 شارپ شوٹر آئے, عمران خان بچ گیا. دیکھو گولی وہ اگلا جڑا ہے اپنا لویا لگا وہ چوپاڑ کے نہیں آئی عمران خان دی لاتر, گولی اتوں گھوم کے آئی ہے, پچھوں دی آئی, کسی نے نہیں بجی, صرف عمران خان دی لاتے بجی ہے. پھر ایتھوں نکلی, پھر ایتھے بجی, پھر ایتھوں نکلی, پھر وہ انج کر گھومی گے لتاں دے وچ, پھر نکل گئی. یار مطلب دیکھیں یہ کوئی حادثہ پاکستان کی یا میرا خیال افریقہ کی کوئی 3rd کلاس مووی ہونا, 3rd کلاس مووی نہیں انڈیا دی بننی ہے کیلے نال بندہ مار انڈیا دی کیلے نا. اچھا ہاں, مطلب مجھے تو یہ فلم یاد آ گئی, ایک خاتون, ایک فلم تھی سنگیتا کہ پتہ نہیں اس طرح کی, وہ میں نے یاد ہے اسی 87-88 کی گل کر رہے ہیں. اس وقت وہ ایک فلم آئی تھی جس میں وہ کیتلی سے چائے ڈال رہی ہوتی ہے, پیچھے اس کے دشمن آ جاتے ہیں. اب وہ ہن مڑ دی ہے تو کیتلی جو گولیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اب بھائی کو انج دا سین لگ رہا ہے عمران خان ہویا ہے. وہ یار کو خدا دا واسطہ ہے, فراڈ, جھوٹ, فریب, دغا بازی, یہ سارا کچھ عمران خان ایک ہی بندے میں سموئی ہوئی ہیں. لیکن اس سے بڑا جو ظلم پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ پلیز مس مت کریں. جنرل باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب اس سارے جرم میں کہ پیدا کرنے والے, کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے, انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان کی خواہش تھی ایک کام شفاق پریس کہنی تو شروع نہیں جہ رہے تھے جنرل ضیاء تو شروع ہوا پیا کام, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے سر. نہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. عمران خان جو ہے نا, دیکھیں جنرل باجوہ کو پسند ہوں گے, فیض صاحب کو پسند ہوں گے, کسی کو ایک کو پسند ہوں گے. سر ساڈے ملک دی معیشت دا پٹھا باتا پھڑ کے یار 20,000 ارب روپے کا قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھ گیا بھائی. یہ آپ کی ایڈا مہنگا جوا, ایڈا وڈا جوا کھیڈیا پاکستان دے نال, اور آج آٹا 150 روپے کلو ہے یار. اور یہ بندہ اپنی اتنے روز ڈرامہ لا کے بیٹھا ہے, باندر قلعہ کھیڑتا پہ ساڈے. اور اس حکومت یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے آج ایک اچھا کام کیا, ویسے اس بھی پہلے تعریف کر دی تھوڑی جی, ڈار صاحب دی باندھی ہے. انہوں نے کہا جی 150% بونس جو ہے نا ایگزیکٹیو الاؤنس, جی ایگزیکٹیو الاؤنس مانگ رہے ہیں, لتر لا کے انہوں نے دماغا تے مارو,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਲਾਉਂਸ ਦਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ठीक है वो चलो हम समझो ना, ठीक है। मेरा मतलब है उनको 100% क्यों मिले, वही रेट मिलना चाहिए जो क्लर्क को मिलता है। इन्होंने क्लर्क का तो भैड़ा हाल किया साडे मुल्क दा। लेकिन डार साहब तुहाडी मेहरबानी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਡਾਲਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਲਰ ਫੜੋ, अपने लिए नहीं मुल्क के लिए बढ़ो और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। इस मुल्क के बुरे तरीन हालात हैं। नवाज शरीफ की कीती कराई तुसी खूज पाती फड़ के, ते अगों ने भी कीती कराई खूज पाती, धीरे हाथ पार्टी फड़ाती, अल्लाह ही रहम करे। बाजवा साहब को पता नहीं था, वो जो कह रहे थे बाजवा साहब ने जो सारा काम किया, बाजवा साहब और फैज साहब को कुछ नहीं पता था इमरान खान के बारे में। आखिरी मीटिंग में बाजवा साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप प्ले बॉय रहे हैं, मतलब वो बेचारे चूंकि रोटी को चोची कहते थे बाजवा साहब, उन्हें पता ही नहीं था। सारी उम्र इतना सारा प्रोजेक्ट चला के आपकी रोटी के अच्छा एक वो जो उन्होंने प्रोग्राम में कहा, उन्होंने क्या हमारे पास सारा कुछ है। अच्छा तो वो उन्हें पहले भी पता था, वारदात है उनकी। दूसरा वो जो आटे का कह रहे हैं, आटे का मसला वाकई सीरियस है। कुछ शहरों में बाकायदा लाइनों में लग के लोगों को आटा मिल रहा है, और सर ये बड़े भैड़े रात होने ने, तो ये सारी चीजों पे हुकूमत को फौरी तौर पे तवज्जो देनी। मैं एक मिनट जरा वजाद साहब काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। गौहर भट्ट की इस बात पे थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। वो लम्बे पे आ गए, फोन फाड़ लेने आज 20,000 अरब का जो कर्जा है वो ये सिर्फ 3.5 बरस का मामला है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद से और मिसाक जमहूरियत के बाद से इस मुल्क को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का मिसाक जमहूरियत कबूल नहीं था, क्योंकि जिन दो जमहूरी कुफ्तों को आपस में लड़ाया के 90 की पूरी दिहाई गुजारी थी, वो अगर यकजा होती हैं, यकजान होती हैं, अपना तशख़्ख़ुस खोए बगैर, ये जमहूरियत में होता है। वो अलग अलग जमातें हैं, लेकिन वो अगर जमहूरियत के सवाल पे मुत्तफ़िक होती हैं तो ये कबूल नहीं था। सूबों को उनके हकूक़ दिए जाएं, जिसके नतीजे में फेडरेशन की वो गिरफ्त कमज़ोर हो, वो सदारती निज़ाम के ख्वाब जो सन 54 से 55 से देखते चले आ रहे हैं वो कमज़ोर हों, उसकी सज़ा में प्रोजेक्ट इमरान जो है एक्टिवेट किया गया। इसे आप 25 जुलाई 2018 से मत गिनें, ये इसे 30 अक्टूबर 2011 से भी गौहर भट्ट नहीं हमें गिनना चाहिए, जब हमें ये मालूम हो चुका कि 2009 और 2010 में जब उस बंदे के पास कौमी असम्बली की एक भी सीट नहीं थी, करोड़ों डॉलर के फंड कौन देता है? प्रोजेक्ट मौजूद था, उसको जो है वो पानी दिया जा रहा था, उसकी आपाशी की जा रही थी। ये खिलवाड़ इस मुल्क के लोगों के ये 14 साल इनका तखमीना जो है वो 20,000 अरब के कर्जे में नहीं होगा। इस मुल्क के लोगों का म्यार ज़िंदगी जो गिरा है, इस मुल्क के लोगों का की तालीम जहाँ गई है, जहाँ सेहत गई है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर गया है, और जो कैसे कोई सियासी हुकूमत जो है डिलीवर कर सकती है, जैसे सुबह एक बहरान हो, शाम को एक बहरान हो, लटकाया हुआ है हमें पिछले अक्टूबर से। अच्छा, एक तैनाती सर एक बात मुझे भूलना जाए, मैं सर बात ये है, पिछली दफ़ा ना हमारे इस बैठक के अंदर हमारे एक दोस्त ने बिलावल साहब के बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जूते पड़ने का। मैं अर्ज कर दूं तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने एतराज़ उठाया है। मैं अपनी तरफ से तो कम अज़ कम कि भाई मैं इसमें शरीक भी नहीं था, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी के जज्बात मजरूह है। कतन मुराद ऐसा नहीं था, उन्होंने भी मुहावरतन तौर पर मुहावरतन कहा था। अगर आप खुद बता दीजिएगा, लेकिन वो ज़रूरी है क्योंकि हमारे नाज़रीन की अगर दिल आज़ारी हुई है। बिल्कुल, और हमें ये भी बता दें कि हम किसी भी सियासी रहनुमा या किसी भी कौमी रहनुमा के बारे में ज़ाती ना अनाज रखते हैं, ना इस तरह का। लेकिन लोगों का एतराज़ है कि लोगों जो सियासी रहनुमाओं से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ज़ाहिर है उन्हें अपने रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मेरी बात ये थी कि अगर सियासी अमल के ज़रिए चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट को मजबूत करके
جو ہماری سیاست میں مسائل آ رہے ہیں, جو کیریکٹرز اس کو خراب کرتے ہیں معاملات کو, اور سیاستدانوں کو یا عوام کو ان کے حق حکومت سے محروم کرتے ہیں. اگر ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے اور حکومت کے ذریعے نہیں روکا جائے گا تو پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اس میں میں اس میں لفظ یا اگر میں نے جوتے بولنا مارنا یا کھانا میرے منہ سے نکلا ہے اور اس میں لوگوں کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے, لیکن اس کا مقصد میں وہی کہہ رہا ہوں, ہاں وہ نہیں ہونا. اچھا فیصل صاحب, یہ چونکہ بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو چل نکلی ہے, کل ان کی پرسوں سے ایک تصویر شیئر ہو رہی ہے جو وہ کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ننگے پاؤں. بلاول صاحب نے آپ جڑی جتی پائی ہے نا وہ کوئی $2000 کے قریب کی ہے. اچھا یار, بلاول صاحب نے پہنی ہوئی ہے پوری پارلیمان کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا جب, تو ان کا پارلیمان کو یہ تنقید کی جا رہی ہے انہوں نے. اچھا پارلیمان اتنی مضبوط ہے, سارے جو ہیں وہ چینی والے, آٹے والے, اسٹیل والے, ملوں والے سارے وہیں پہ بیٹھے ہوئے, بڑی مضبوط پارلیمان ہے اپنی. یہ بات کر رہے تھے عمران خان پروجیکٹ کی, مجھے یہ بتائیں جنرل باجوہ اس کے اندر گناہ گار ہیں, فیض گناہ گار ہے, پاشا گناہ گار ہے, اس کے بعد جو لوگ آئے کیانی صاحب یہ قصہ کیا یہاں تک محدود ہے کہ یا اس سے پہلے بھی یہی قصے چلتے ہوئے؟ باجوہ صاحب نے منہ کہہ گئے نہیں باجوہ صاحب کو چھوڑیں, اس سے پہلے ضیاء صاحب کے دور میں چلے جائیں نا, تو یہ پریکٹس جو ہے الائیو ہے. 70 سال کہہ گئے ہیں وہ. اچھا ایکسیپٹ فار بھٹو جس نے کہا اینڈ میں آ کے بھٹو صاحب نے کہا I would rather be destroyed by history than army. ہسٹری منو جج کرے, آرمی تو نہیں میں مار کھانی. He accepted hanging, تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو یہاں پہ جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بھی اتنے گناہ گار ہیں اور جو کرواتے ہیں وہ بھی اتنے گناہ گار ہیں. ہوتا کیوں ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے 150 روپے کلو آٹا تے لینا چ لگ کے, تو کچھ لوگ پیسے لے کے پھر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں آٹا مل رہا. تو ہوتا یہ اس لیے ہے کہ آپ جب اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں نا, تو پھر آرمی چیف جاتے ہیں سعودی عرب کے دورے کے اوپر, قطر کے دورے کے اوپر, اور پھر آپ کو ملتے ہیں ان کو وہاں سے ڈالر. وہ انہوں نے کہا ہوتا ہے نا جی کہ وہ ہمیں $3.2 ہیں بلین ڈالر ہیں, اور اتنے $3 بلین پہلے پڑے ہوئے ہیں ہمارے. تو آرمی چیف صاحب وہاں پہ چلے گئے. آج سوال اٹھایا ہوا ہے BBC نے کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پہ کیوں جاتا ہے اپوائنٹمنٹ ہو کے, اور بھائی جان جدوں حالات ہیں ان کے دانے مک جن کار تے سعودی عرب دا دورہ پھر ہونا نا بھائی جان, جنہوں نے 6 بلین جنرل باجوہ صاحب بات پوری کر لینے دینا. جنرل باجوہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی نا کہ جی میری بڑی بڑی کامیابی ہے, میں تو پیسے لے کے آیا ہے ایسی, میں قطر بھی گیا تھا, میں نے یہ کیا تھا وہ کیا, وہ کہنے میری کامیابی ہے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا وشس سا سرکل بنا ہوا ہے. اپنا اپنا کام کرنا چاہیے میرا خیال. میں ایک جواب دینا چاہوں گا. امجد علی یہ مراتب زادگان میں سے, یہ ہمارے وزیر خزانہ تھے, اور یہ گندم اور قرضہ مانگنے امریکہ گئے تھے. صحت مند تھے, کافی صحت مند تھے. کہنے کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ کہیں گے کہ خود تو اتنا موٹا ہے اور ہم سے گندم مانگنے اور قرضہ مانگنے آیا. قرضہ ہم تب سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے جو باتیں میرا بھائی گوہر کہہ رہا ہے, جو دوسرے دوست کہہ رہے ہیں 150 روپے من 150 روپے کلو, 20 روپے من آٹا حوالے سے چلے ہیں. 50 سال 55 سال پرانی وہ بات ہے. 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے حالات پیش آتے رہیں گے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ دیر از سم تھنگ کالڈ میکرو اکنامکس. میکرو اکنامکس پہ اگر ہم توجہ نہیں دیتے, اگر ہم اپنے گلے میں جو توق ہم نے ڈال رکھے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں کہ ان پہ بات کریں گے تو ہمیں غدار کہا جائے گا. ہمارے اخراجات میں جو عدم توازن پایا جاتا ہے, ہماری معیشت جو پیداواری نہیں ہے, ہمارے جو ٹیکسز جو ہے وہ جہاں خرچ ہوتے ہیں وہ عوام کا معیار زندگی نہیں ہے. تو یہ دفاع پہ ہوتے ہیں, سرکار قرضوں کی واپسی پہ ہوتے ہیں, اور جن قرضوں کی واپسی پہ ہوتے ہیں 300 ارب کی پینشن ہے, 350 ارب کی آپ سالانہ پینشن دیتے ہیں ان فوجی بھائیوں کو جنہوں نے اس ملک کے اندر عمران خان جیسے تجربے کیے ہیں. انہیں تو ہر شہر روک لینی چاہیے. ابھی بھی بیٹھ کے اچھا نہیں, اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. جو گندم والا معاملہ ہے نا, اس کے پیچھے بھی اگر میں غلط ہوں گا تو رئیس صاحب مجھے کریکٹ کریں گے, ان کا سبجیکٹ ہے. اس کے پیچھے بھی عمران خان ہے. اچھا جی سر, عمران خان جب حکومت میں آئے تھے, عمران خان صاحب نے جو گوداموں کے اندر اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے کون رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے ہاتھ نہ چلی جائے, مل آنرز کے پاس نہ چلی جائے, تو گورنمنٹ ایک ٹائم کے ساتھ ریلیز کرتی ہے.
انہوں نے ایک ساتھ بلک میں ریلیز کر دی سب کو. وہ ساری گندم چلی گئی فلاور ملز والوں کے پاس, انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے, اور اس وقت سے ابھی تک نہیں سنبھل رہے ہم. یہ عمران خان صاحب کے پہلے سال میں انہوں نے گندم بیچی تھی ان کو, سر عمران تباہی کر کے کے پی کی کو اسپیشل دیا گیا تھا کوٹا. کے پی کے ہمارے بھائی ہیں, ان کو ملنا چاہیے. لیکن سن لیں نا, افغانستان جاتی افغانستان کھا گیا. افغانستان کے ایک وزیر کی ویڈیو وائرل ہے, افغانستان کے ایک وزیر کی ویڈیو وائرل ہے. وہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت اور خاص طور پر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو عمران خان شیخ رشید کرتے ہیں. سوچے نا چیزیں کیسے ہو رہی ملی ہوئی ہیں. افغانستان کے 6 ملکوں کے ساتھ بارڈر ہوتے ہیں, جس میں مقبوضہ کشمیر کا بھی کچھ ایریا ان کو لگتا ہے. انڈیا سمیت کسی ایران چائنا, کہیں بھی چائنا ایران ازبکستان تاجکستان کسی ملک کے ساتھ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سارے دہشت گرد ہمارے ملک میں آتے ہیں. اس کی وجہ ہمیں ڈھونڈیاں ہمارے اپنے لوگ ادھر چڑھائی ہے, ادھر اترائی ہے, ادھر آئے ادھر رڑ کے آئے نہیں سمجھتے گا. ایتھو چائے دا کپ پھڑ کے جایا جا سکتا اتھے, وہ چڑھائی تے نہیں زیادہ نہیں نا. اچھا چڑھائی ادھر زیادہ ہے نا, شمال ہے نا. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے حکومت, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک حکومت نے کہیں آ کر اس مسئلے کو حل کرنا ہے. جیسے گوہر بھٹ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ضیاء صاحب, حکومت اپنے کیس مکائے کہ مسئلے حل کرے. اچھا تو پھر وہ اس سے ہمیں فائدہ نہیں نہ ہوگا. مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ 2-4 لوگوں کے کیسز کا مسئلہ ہے. پھر یہ سارا جو جھنجٹ چل رہا ہے وہ ان 4 لوگوں کے کیسز کا ہے. پھر اچھا یار میری گل سنو یار, سر ایک منٹ ٹھہر, میں ایک سوال کیتا سی کہ یار تانوں بلاول بھٹو دے بوٹاں دے تے کوئی اعتراض نہیں, کسے نوں کوئی ضرورت نہیں ہوئی تے گل کرن دی, نہیں اعتراض. ہاں کرو. محترمہ بینظیر بھٹو ایک مقدس مقام پہ تشریف لے گئیں اور ایک پاکستان کے وزارت خارجہ کے افسر کو خاص ان کے جوتوں کی نگرانی پہ مامور کیا گیا کیونکہ وہ بہت قیمتی جوتے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ محترمہ مریم نواز کے جوتوں اور بیگ کی قیمتیں بیان کی گئیں. اب بلاول بھٹو صاحب کا بیگ, پھر بیچ میں ایک فرح گوگی صاحبہ کا بیگ بھی ہمیں دکھایا گیا. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمیں تو میں تو کم سے کم غریب آدمی, مجھے نہیں پتا کہ ان چیزوں کی کیا قیمت ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. ہماری توجہ ملک کے بنیادی مسائل پہ ہونی چاہیے. وہ معیشت ہے, وہ اس ملک کے دستور کی بالادستی ہے. معیشت تے ہی گل ہے کہ لٹ کے کھا گئے, ایڈی مہنگی جوتیاں پا رہے ہیں. یہ تو ایک ملک کے ایک بہت بڑے طبقے کا یہ کلیم ہے کہ وہ ڈاکو ہیں, وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, اور ان کے وہ نظر آتی ہے لوٹ مار کا پیسہ. بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ حکومت کے ریاست کے کہنے پہ صبح 9 بجے یا 10 بجے دکانیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ہمارے یہاں سے تیل نکلتا ہے زمین سے. یہ ایک چیلنج ملک ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے توجہ کرنی چاہیے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ اخبار میں اپنے کالم کے نیچے اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں فلاں جگہ کا, یہ ہو رہا ہے, یہ صحافت ہو رہی ہے. وہ یہاں پہ ایک فکرہ لے, وہ حاکم علی زرداری کا پوتا ہے اور اس کا باپ کرپشن کے الزام میں نوکری سے نہیں نکالا گیا تھا, اس لیے وہ پہن سکتا ہے بھائی. اچھا اس میں ایک سمپل سا طریقہ یہ ہوتا ہے. ویسے اور یہ مقبول جان صاحب نے یہ ویسے سر مینوں مارو تے نا مار نہیں رہا, بس صرف بھائی جان کو پیچھے کر رہا تھا. میرے جان میں مذاق کر رہا. نیپیر نے کہا ہے کہ بھٹو کی زمینوں میں 3 ریلوے اسٹیشن پڑتے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 19ویں صدی کی بات ہے. نہیں کرپشن تو بینظیر بھٹو اور آصف زرداری نے نہیں کرپشن صرف بینظیر بھٹو اور آصف زرداری نے کی ہے, کسی جونیئر کمیشن اور نان کمیشن افسر کے بیٹوں نے نہیں کی. یہ ڈی ایچ ایس جو بنے ہیں پورے ملک میں, جس کی وجہ سے یہ زرعی زمینیں ہماری زرخیز جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ صرف اس ملک میں 2 خاندان بدعنوان ہیں, ایک نواز شریف کا خاندان اور ایک بھٹو کا خاندان. وہ جو پھانسیاں چڑھتے ہیں, جو جن پہ بم مارے جاتے ہیں, جنہیں گولیاں چلائی جاتی ہیں, جنہیں جلا وطن کیا جاتا ہے, جن کی نہیں ویسے ایڈا مہنگا بوٹ پہن دی لوڑ کی آپ کرویں آپ نہیں گل کہ تسی غریباں دی کرو, ننگے پیری بچے بیٹھے. میں عرض کروں پھر ان کا نانا جو ہے نا وہ اس قسم کے بھی کرتا تھا کہ میں اپنا بوٹ کوٹ اتار کے پھینک دیا ہے ہمارے لیے. یہ ہر آدمی ہر بندے کا یار بٹ
हर आदमी अगर अकाउंटेबल हो जाए, जैसे अगर खुदा दी कसमें कि मैं खोल लेते नहीं अच्छा मसला यार ये इस्तेहकाक मेरे पास रहने दे, किसको माइक देना? माफ कीजिएगा, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है। अच्छा मसला ये है कि अगर ट्रंप एक बिजनेसमैन था और वो जिस तरह की लाइफस्टाइल है उसको वो जस्टिफाई करता है अपनी इनकम के साथ और अपने टैक्स के साथ। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी 4 लाख रुपए का जूता पहनते हैं और वो सरकारी दौरों पर जाने के लिए अपने पल्ले से टिकट खर्च करते हैं, जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने सरकार के पैसे लेने की बजाय, जो कि उनका राइट था बतौर वजीर खारजा, अगर वो जा रहे हैं तो सरकार पैसे खर्च करिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वो उसमें ये कहते हैं कि मैं सारे टिकट्स खुद ले रहा हूँ, होटल्स के पैसे खुद दे रहा हूँ, तो क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम ऐसे हैं और उनका टैक्स रिटर्न्स में वो इतने पैसे शो करते हैं कि इतना टैक्स दे रहे हैं, इतने पैसे उनके पास है, जिसके साथ वो अपने टिकट्स खुद खरीदते हैं, होटल का खर्चा खुद देते हैं और 4 लाख रुपए के जूते देते हैं? अगर ये सारा कुछ जस्टिफाइड है तो फिर उस पर तनकीद नहीं हो सकती। एक मेरी बात अच्छा चलो मेरा पॉइंट सुन लेना एक मिनट। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर तो बहुत ज्यादा तनकीद होगी कि आप गरीब बच्चे जो आपके सूबे में या आपके शहर में या आपके मुल्क में रह रहे हैं और वो आज से नहीं है, मुसलसल उनका यही हालात चले जा रहे हैं, टूटे हुए स्कूल हैं, कुत्ते वो हॉस्पिटल्स में पानी भरा होता है, डॉक्टर मिलते नहीं है, वहाँ जानवर फिर रहे होते हैं, कुत्ता काट ले तो वैक्सीन नहीं मिलती, कोई हादसा हो जाए तो डेड बॉडीज़ को वो उस पर वैन की छत पे रख के रस्सियों से बांध कर लेके जा रहे होते हैं। ऐसे माशरे में अगर एक लीडर 4 लाख रुपए का जूता पहनेगा तो उस पर तनकीद होगी। सर मसला यह है कि लोग अपने सियासी रहनुमाओं को... सर एक मिनट ठहरो, वैसे मैं एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये सोशल मीडिया की गैर मुसद्दका है, कितने फोटोशॉप ना की हो नहीं वो होगा। लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जब ये जस्टिफिकेशन मांगी जाती है ना टैक्स वाली, वैसे तो मैं आपसे अर्ज कर दूंगा, जितनी गहरी आंख इस मुल्क में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट पर रखी जाती है जी, उसके बाद जो है वो उन पर फिर झूठे मुकदमे, उसमें 15 किलो हेरोइन डालने की जरूरत नहीं होती सियासतदान पे, फिर जी जी राना सनाउल्लाह पे, उसके बाप को 11 साल जिस बगैर किसी कन्विक्शन के जो है वो जेल में। सर मैं तो ये और बात कर रहा हूँ, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, हर शख्स का एक मियार ज़िंदगी होता है। मैं अब ज़ातियात में नहीं जाना चाह रहा, जहाँ हम ये बैठक वाले 6 दोस्त बैठे हैं ना, हमने भी कहा था कि हमारा ये गुस्ल खाना जो है ये इतना एक ख़ास मियार पर लाया जाए, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है। तो मेरी जान वो भी जो है मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा लोगों को तो फिर कोई और काम कर लेना, नहीं गरीबों की नुमाइंदगी का दम ना भरे, इसमें क्या मसला? इतनी डिस्पैरिटी सर, एनी डिस्पैरिटी साहब के 11 साल मैं सर दम भरना गरीबां दा ते जुत्ती पानी 5 लाख दी गरीबां दे नाल और सर क्या मेरी जिंदगी और ललत पाओ मेरी जिंदगी दे यार। सर जी मैनू बोलने सर देखो की करदे हो यार, मेरे कोल है जनाब, बोलो सर माफ करना। आप अगर अवामी सियासत करते हैं तो फिर आपको असराफ खत्म करना पड़ेगा, आपको सादगी अख्तियार करनी पड़ेगी। मरियम नवाज साहबा के बेटे की शादी पूरा महीना चली थी, लोगों के दिलों पे क्या मतलब, अगर बिलावल भुट्टो ने 5 लाख या 4 लाख के जूते पहने और उनके मतलब, मेरा बिलावल ददयाल ननियाल पड़ोसी ज़िला है, लाड़काना नवाबशाह, ठीक है, ये मेरे ज़िले में आए हुए थे। अच्छा, अब वहाँ का लोगों का जो रहन सहन है और जिस तरह ये आन बान शान के साथ ये रहते हैं, ठीक है, ये सर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी पॉलिटिक्स को ख़त्म करेगा। ये सादगी जो इनको अख्तियार करनी चाहिए। अगर ये जूता, हम इमरान साहब ठीक कह रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया की बात है कि 4 लाख 5 लाख का, वही गल मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी जुत्ती मेरी, ये नहीं हो सकता सर। इस तरह आपने अगर आप लोगों की अवामी सियासत का दम भरते हैं तो मेरे पास ये तस्वीर आई थी, मैंने तस्वीर देखी, मैं कहा यार ये पीछे जो बच्चे नंगे खड़े हुए हैं, ठीक है वहाँ सैलाब आया है, वो सैलाब मुतासरा इलाकों में, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कम अज़ कम वो वहाँ जाता है बिलावल, तीसरी चौथी बार 5वीं बार 6ठी बार वो गया है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लोगों के पास जाता है। लेकिन साथ साथ फिर बाकी जो मनाजिर और बिलावल का अगर जूते वाकई 4-5 लाख के हैं तो फिर ये काबिल एतराज़ है। वो शक्ल आम जुती रही है ही नहीं, चेक तो करो व्हाट्सएप काफी देर से। अच्छा व्हाट्सएप अवॉइड ही कर रहे हैं कि बिलावल तो ना ही गल करनी व्हाट्सएप की कड़ी फिर अच्छा जी, ये अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि ये जो तकसीम है ना जी दौलत की, मैंने की हुई है और कबीलों में मैंने इंसानों को बनाया हुआ है, और इसके अंदर जो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ते पा दियो बिलावल भुट्टो साहब को पैसा बढ़ाया गया, असल बात ये है
مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اگر SGS کو ਟਕਣਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ मरहूम बेनज़ीर भुट्टो साहब वाला, उसका फैसला कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, और ये जो दूसरे दुए त्रिये रेफरेंस बने हुए हैं एवन फील्ड और फलाना फील्ड और टिंगाना फील्ड, अगर इनका कोई लॉजिकल एंड होता है ना इस मुल्क के अंदर, तो ये जो बहस है ना कि ये दौलत जड़ी हैगी है मसरूका माल है या फिर ये दयानतदारी से कमाई हुई है या नवाज शरीफ जो है पैसा जो है, वजाद साहब की और रजी साहब की बात को करूंगा कि मेरी बात तो यार मेरी बात तो मुकम्मल बाद में बताइएगा ना, मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दीजिए, आप बाद में अपनी बात कर लीजिएगा, तो फिर हम इसका तयन कर सकते थे कि जस्टिफाइड हैं या जस्टिफाइड नहीं है उनकी। आप अगर बिलावल साहब के 4 लाख रुपए के जूते के ऊपर भाई अगर एतराज उठा रहे हैं तो मियां मंशा भी देखें जाके, और मियां मंशा सियासत नहीं करता, मियां मंशा गरीब लोगों के वोटों की बात नहीं करता भाई, ये मैं से सियासत नहीं सियासत में इसका मतलब क्लेम नहीं करता सर, वो क्लेम इसका नहीं करता मतलब है सर, वो क्लेम नहीं करते सर, वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं यार, इसका मतलब ये है यार भट्ट साहब ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ नवी पा के आया आज। इसका मतलब है कि यार अमीर आदमी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बैन लाते हो, नहीं क्यों, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, कोई जुर्म नहीं और है। यार किस चीज़ की हम आपको एक बात मसला सियासी क्या कर है रहे भाईजान? हैं पूरी भाई, दुनिया के अंदर जिस तरह बिल्कुल उसी reality तरह, देखे ना, और सुन लो गल पूरी सर, दुनिया एक के सुन लो अंदर, गल, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग गल सियासत नहीं के सुननी अंदर किसी ने। मौजूद है, मैं आपका तसल्ली करा दूं, हाँ जी, ये वही सर भट्ट साहब बोल रहे मैं हैं दो जुमले बस मेरे को फिर जवाब भी लेना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब भी देना सर, बात ये है- ना ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, बोलो सर बात ये बिस्मिल्लाह करो। सर तुसी बोलो ना फिर मैं सर बात ये है कि जिस तरह हम इमरान खान साहब पे एतराज करते हैं कि आप क्लेम रियासत मदीना का करते हैं तो फड़ियां जांदियां ढाडियां टेलीफोन कालां जी सर, उसी तरह के हम you compare apples with apples, जी एप्पल्स विद एप्पल्स ही है, बात दावे की है, बात दावे की है, बात दावे की है, बात दावा आप करते हैं गरीबों की नुमाइंदगी का, और जूता चोरी का है भाई, नहीं नहीं यार एक यार हम ये बात ही नहीं कर रहे भाई, आप बात नहीं समझ फैसल रहे ही ना एक में कई बातें कर गया है। यार तुसी हाजी नुमाजी कितो फड़ के ले आओगे सियासतदान, यार गलते सुनो, यार मेरी वो गलती की लग सुनो। रही बात नहीं हो रही, फटा हुआ कुछ बात होना हाजी- चाहिए। नहीं, ऐसा हाजी नहीं नमाजी कर की रहे। बात ही हम नहीं चेक कर कर ही नहीं रहे, वो आपके पास था ना, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सादिक और अमीन आपको, हाँ। उसकी और टाटा सादिक और अमीन कमिश्न और बोरिया भी सादिक और अमीन नहीं है। अच्छा सुनते ले फैसल साहब ने कहा है कि जी SGS को टेकना रेफरेंस वगैरह वगैरह। सर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इनके ऊपर बेशक आप जितने मर्जी करप्शन के इल्ज़ाम लगा दीजिए, जैसे अमीर है खानदानी, नवाज शरीफ साहब के तो वालिद अमीर थे ना। मैंने ये पॉइंट नहीं आप कह रहे हैं कि वो जस्टिफाइड सब, नहीं तो आप गलत कमेंट ना करें। मेरी बात सुन ले, मैं ये आपको जूते के ऊपर क्यों एतराज है भाई? आप कह रहे हैं जद्दी पुश्ती अमीर है तो जूता पहनने दो। यार गल भट्ट साहब तो सियासत कर, जूता का छड़ के आते फिर सियासत कर। जी जी यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, हाँ पालन, हाँ होए भी मुनाफिक। सर बात ये है कि आपने जिनकी नुमाइंदगी करनी है यार, वो केड़ा पॉलिटिकल लीडर है जड़ा 5 लाख रुपए की जुती पा के गरीब की गल करता पे नंगे पैरी नाल खलोगे, तैयार नहीं है वो, उसके जूतों पे फहीम गौर माइक लेने पे तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एक फहीम गौर को माइक देने पे तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ आपके पास यार टाइम ज्यादा हो गया, बात ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है कि अगर तुहानू रोण नहीं ना आंदा पिया ते रोण वाला मुंह बना लो। बना लिया आपने। अच्छा अब बात यह है, देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब ट्रेन मार्च कर रहे थे, और वो जिस डब्बे में बैठे थे वो एग्जैक्टिव डब्बा सी, ਤੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ एग्जैक्टिव ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। तो भुट्टो साहब ने ये बयान दिया, उसका नाम मैं भूल गया हूँ उस कामरेड का, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप के पैसे पर, अपने ज़ाती पैसे पर सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, और ज़ाती पैसे से ख़रीदे हुए हैं, तुम्हारी तरह मज़दूरों के पैसे पर थर्ड क्लास में सफ़र नहीं कर रहा। अच्छा ये तो है उनकी ख़ानदानी एक वो क्या कहते हैं रैथ कह लें, ठीक है, वो अमीर लोग हैं ना, जागीरदार, ठीक है। मगर मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब को इस तरह के जूते पहनकर इतने गरीब लोगों में अदरवाइज ही नहीं जाना चाहिए, तस्वीर एग्री, इसलिए कि यार देखें बड़ी आपको एक हम ना मातड़ा के पुत्र सी, गरीबों के शूदरां दी औलाद,
ہم جب کالج میں پڑھتے تھے حالانکہ ساڈا جڑا رہتل سی نا ساڈی وجاہت وغیرہ ساڈا جڑا دماغ انہوں نے خراب کیا ساڈے سینئر سر راشد مایوں یہ وہ رل کے شراز راج یہ سارے اس کے دوست ہیں سینئر ہیں میرے سے انہوں نے ہمیں بتایا طبقاتی لڑائی ہوتی ہے اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہمیں اس پر سے ٹر پہ پھر بھی جو شخص نئی موٹر سائیکل کے اوپر آتا تھا نا لڑکا یا نویں کپڑے پا کے آندا سی تے ایک ہاتھ بندے دے دھیان ضرور آندا سی کہ یار اینے جڑی نا پوما دی پینٹ پائی ہے اوریجنل امریکن تو ادو ہے 750 روپے دی پاکستان چ لبدی سی تو 750 روپے بڑی رقم ہوندی سی بڑی رقم ہوندی سی ٹھیک ہے تو وہ خیال آتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ سیاستدان ہیں تو آپ کو غریبوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے ایک اور بڑا نا ایک بات دوسری بات بلاول صاحب پر تنقید اس لیے بھی بنتی ہے بھائی اس صوبے میں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں جن بچوں کے ساتھ آپ کی مہربانی ہے برہمنا دی اولاد شودرا دے بچے بیٹھی جا کے یہ ان کا بڑا پن ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے آپ ان پہ حکمران ہیں 15 ایئرس اور حالت نہیں بدلی وہاں کی یہ بات کریں نا یہ بات جو ہے نا اس کو بھی ذہن میں رکھیں جا کے یہ جو لوگ مثلا گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ جناب اگر آپ سیاست کرنی ہے آپ نے اور تنبیہ کی اپنے ملک کے لیڈروں کو انہوں نے تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو حضرت عمر کی مثال دوں گا رام کی مثال نہیں دے سکتا ٹھیک ہے کہ اس طرح سے رہو کہ آپ کے کپڑے سادہ ہوں آپ کا رہنا سہنا سادہ ہو ٹھیک ہے اللہ دی قسم کھا کہہ رہے ہیں 2001 تکر میں گیا ہوتے انڈیا ان کا جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھا نا یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر LK اڈوانی اس نے ہمارے اعزاز میں ایک ڈنر سا دیا تھا یقین کرو ایمبیسڈر گڈی چایا سی جی بالکل ایک وقت تک یہی تھا صابن دانی جنوں سے کہنے ہیں ایمبیسڈر گڈی جی ساڈا ایتھے کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ساڈے سے ڈاکٹر مبشر ہی پھرتا رہا اینڈ دی گرفچارا دے باقی کوئی نہیں اچھا معاف کیجیے گا وہ سوشلسٹ تھے ایک اور جو ہے ٹاپک وہ ہم اگلی نشست میں وہ گفتگو کریں گے وہ بڑا اسی طرح کا کنٹروورشل ہے کہ کیا ہمیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے وہ اگر PDM یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے ہو یا ان کے خلاف ہو وہ تو مداخلت لگتی ہے لیکن اگر عمران خان کے خلاف ہو تو وہ ہمیں مداخلت کیوں نہیں لگتی کچھ اس طرح کے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی نشست میں فی الوقت اجازت دیجیے اللہ حافظ بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید اور اس میں آپ سے دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک کہ پیر صاحب پھڑے گئے نے وڈے پیر صاحب پھڑے گئے نے یعنی کہ بشرا بی بی کے جو بشرا بی بی آپ کسی تو گھٹ پیر نہیں سی وزیر اعظم سر دادا پیر پھڑے گئے یعنی وزیر اعظم کے دادا پیر پھڑے گئے عمران خان صاحب کے اور وہ پیر وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے بڑی خوفناک کہانی ہے اور اس ملک میں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں وہ والی کہانی ہے آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ایک الزام کیا ایک اعتراض ایک تاثر ہے کہ جی کہ فوج اگر سیاست میں مداخلت کرتی ہے عمران خان صاحب کو کے ساتھ مل کے ان کو لاتی ہے تو PDM اور جو نون لیگ وغیرہ جو ہیں یہ ان کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کا کردار بڑا غلط ہے لیکن جب پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے عمران خان صاحب کو دور دھکیلنے کے لیے یا عمران خان صاحب کے خلاف جو مبینہ انتقامی کارروائیاں ہیں وہ فیصل نصیر صاحب ڈرٹی ہیری صاحب کریں یا کوئی اور کرے تو آپ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے تو مداخلت نہیں ہے تو جمہوریت ہے تو ویری گڈ کیپ آن گوئنگ تو یہ تو وہ یہ کیا واقعی یہ محض تاثر ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے میں اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں بٹ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو بٹ صاحب بات یہ ہے کہ ہماری فوج نے کہا کہ جناب ہمسایہ کھل کے آ جائیں لیکن کھول کے آنا بلڈ پریشر چ نہ آنا دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے کام بہت سارے ملک کی افواج جو ہیں وہ اپنی ریگولر فورس سے نہیں کرتے اس کے لیے انہوں نے آف شوٹس رکھے ہوتے ہیں دشمن کے ملک کے اندر کوئی ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جو بوقت ضرورت وہاں پہ ہمارے کام کر سکیں ٹھیک ہے دوسرے ممالک میں ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم ٹرین کر کے بھی بھیجتے ہیں جب انہیں بھیجنا بند کر دیتے ہیں تو وہ پھر TTP ہو جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ TTP ہو جاتے ہیں اور جب TTP جنریٹ ہو گئی تو پھر وہ ریاست کے پاس آتے تھے
پارلیمنٹ کے پاس آتے تھے کہ یہ قانون بنا دیں, یہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, ہم نے یہ ٹی ٹی پی ختم کرنی, ٹھیک ہے نا. یا تو آپ اس وقت بھی ریاست کہتی کہ بھائی جان آپ نے تخلیق کی ہے, آپ ان سے نپٹ ہیں, ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر تو آپ بڑا ہیج میں آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے بیٹے ہیں, ان کا خون بہ رہا ہے, ان بچوں کے خون بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان عناصر کے خلاف ایکشن لیں. اور پھر نیشنل ایکشن پلان ہاں, پھر آپ کبھی 200 ارب, کبھی 400 ارب, کبھی 600 ارب روپیہ ان کو دیتے ہیں کہ لو بچہ ان کو صاف کرو, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اب وہی طرح کا ایک تجربہ وہ کر بیٹھے ہیں پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں, ٹھیک ہے. اب وہ پھر آپ کے پاس ہیں کہ جناب مجھے وہ ڈرٹی ہیری کہتا ہے, وہ میرا نام لیتا ہے, وہ مجھے گالیاں بکتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن دیکھو سانو گالیاں پیاریاں نے سانو بچاؤ. موجودہ سویلین حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ یہی ہے نا کہ جناب یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے عمران خان. آپ کی جو انفارمیشن منسٹر ہے مریم اورنگزیب, وہ آگے سے کچھ کہتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب بھی تقریباً تاریخ اسی پہیے کے اوپر ہی اسی دائرے کے اندر گھومتے ہوئے آئی ہے. آپ جو بھی احباب رائے دیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے ماضی سے. ٹھیک ہے, یہ بھی ماضی کی طرح ہی ہے کہ انہوں نے ایک تتونی لگائی تھی, ایک تجربہ کیا تھا, اب پتہ نہیں حضرت معاف کریں یا نہ کریں, ایک پنگا لیا تھا, اب وہ پنگا پڑ گیا الٹا, تو گھوم کے انہوں نے جانا اپنے باپ کے پاس ہی ہے یا ماں کے پاس ہی ہے کہ مجھے بچائیں. میں کچھ جی کر لیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ مداخلت بٹ صاحب دا موقف ہے, مجھے ویسے پتا ہے, وہ تو آپ کی مردم شناسی اور قیافہ شناسی ہے. نہیں اچھا بھائی میری بات کاٹی گئی, سوری, میں معافی چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آئین کے دستور کے مطابق فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں دخل دینے سے, بھلے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو, دونوں طرح سے اصولی طور پر غلط ہے, اور کوئی جمہوریت پسند اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ جو ٹیپ لیکس ہو رہی ہیں یہ میری عرض سن لیجیے نا, ابھی آپ نے ایک تو یہ اشارہ دے دیا, وہ ایک. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے اس ملک میں کوئی نہ زیادہ نہیں تو شعوری عمر میں 35-40 برس تو گزار لیے نا, تو ہمیں کچھ باتوں پہ سگنیچر, فٹ پرنٹس, فنگر پرنٹس نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ایک شخص کے خلاف ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پہ نام نہاد شہریوں کی طرف سے مقدمات درج ہونا, وہ 2014 میں بھی ہو رہے تھے. وہ اگر عمران ریاض خان کے خلاف بھی ہوتے تو ہم اس کو انتقامی کارروائی ہی سمجھیں گے. جی اور جو سول اور جو کچھ آدم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بلوچستان میں اس کو خلاف مقدمہ ہوا. دیکھو شہباز گل وغیرہ ساری نہیں کر رہے. خیر وہ میں جتنی بات مجھے کہنا تھی میں نے کہی. ٹھیک. اور تیسرا اس پہ جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس پہ دیکھنا پڑے گا, ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں الیکٹیبل نامی ایک مخلوق تو رکھی ہے نا, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس ملک کے بدترین دشمن ہیں الیکٹیبلس. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے الیکٹیبلس کا فنامنا بنایا دونوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ان دونوں کے گٹھ جوڑ کو میں اس ملک کے خلاف سازش سمجھتا ہوں. دیکھیے ایک بدماش اور ایک جرائم پیشہ شخص ہی ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ گٹھ جوڑ کرے گا, اسے وہی سوٹ کرتا ہے, اسے دیانتدار بندہ سوٹ نہیں کرتا جس کے بارے میں انکریمینیٹنگ ایویڈنس موجود ہو, جس کے انکریمینیٹنگ ارادے موجود ہوں, وہی بہترین دوست ہوگا نا. اب کل گفتگو میں نے سنی ہے, اپنے کانوں سے دیکھی بھی ہے, فیصل واڈا صاحب نے, اب پتہ نہیں ان کے منہ سے نکل گیا یا کیا, انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے لیے ایک تو پیسہ ہونا چاہیے, دوسرا انہوں نے کہا ذات برادری ہونی چاہیے, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت پیش ہے تو بدماشی بھی ہونی چاہیے, اور میرے پاس تینوں ہیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ انہوں نے کہا, اور سنجیدہ گفتگو تھی. پیسہ اور بدماشی تو سمجھ آتی ہے, ذات برادری وہ بھی ان کی ہے, وہ بھی ان کی برادری کا ووٹ ہوتا, برادری کا وہ تسی انہاں دی کیڑی برادری سمجھ رہے ہو؟ ویسے ان کی کون سی برادری؟ یار یہ جو کاروباری لوگ ہیں گجراتی اسماعیلی, ہاں تو وہ کاٹھیاواڑی, تو وہ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہ اس کے وہ دوست ہیں. ہمیں اصولی طور پہ ہم کسی بطور صحافی کے ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ تو حامی ہیں نہ مخالف ہیں. ہم دستور کی بالادستی چاہتے ہیں, اس کے تحت اس ملک کے لوگ
जिसको भी वोट दें वो हमारे सर आंखों पे, और किसी भी बहाने किसी भी शख्स को गैर कानूनी तौर पे वोट का अमल तो मतलब वो भी तो शफाफ नहीं है ना यहाँ पे, तो शफाफ होना चाहिए ना। तो वो जो वोट के अमल में मुदाखलत है या उसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो वो जुर्म हम समझते हैं, हम उसको आइन की खिलाफ वर्जी समझते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल है कि इमरान खान साहब या उनकी जमात के किसी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी हो और हम उस पर खामोश रहेंगे, तो फिर मैं आपसे सिर्फ एक शेर अर्ज करके तो सुमर भाई को माइक दे देता हूँ। अब मैं फिर दरमियान चाहिए ना। हुआ ये है जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, अभी हमें तो ये भी इल्म नहीं है कि प्रोजेक्ट इमरान जो है वो कितना लपेटा गया और कितना और क्या क्या हुआ है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। हाँ, बस सवाल ये है। तो हाँ। इसलिए जो इमरान खान साहब कर रहे हैं जिस तरह की सियासत, वो अदम इस्तेहकाम की सियासत है, वो इस मुल्क के हक में नहीं जाती। लेकिन बाकी जमातों की जो गैर जिम्मेदारियाँ हैं, जो तसाहुल है, जो गफलतें हैं, जो कोताहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं। अच्छा नहीं, आप सवाल ये है कि आपको लगता है कि बट सब नाराज ने थोड़ा जा मैं जरा उनकी बात करूँ तो सब मैंने नाराज क्यों करे जा रहे यार, मैं नाराज नहीं। नहीं सुनता है, अच्छा सुनता है नहीं क्यों लगी तासुर में जो फैला हुआ है वो वाली बात कर रहा हूँ कि तासुर ये है कि खान ना लो तो फिर ठीक है, नवाज शरीफ ना लो फिर बड़ा गलत है। अच्छा ये ऑडियोज वीडियोज तो नहीं, ये खान ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਉਛਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੂਰੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ प्रॉपर, अगर घूरी पई होवे, ठीक है, पंजाब पुलिस दे ऐसे दी पई होवे। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, असूली बात यही है कि उन्हें नहीं होना चाहिए सियासत के अंदर, लेकिन अगर ये आप वो निकल जाएंगे फौरी तौर पे, पायन सारा कुछ थल्ले टह पाएगा, ठीक है। फौरी तौर पे उनको निकाल देना पाकिस्तान के इस मौजूदा सिस्टम जो कि एक जिस तरह का भी आईनी ढांचे के तहत खलोता है, वो लिए बहुत नुकसानदेह। आप कहते हैं एक है टेक्स्ट बुक हाँ, और एक है एक्चुअल बात, आप ये कह रहे हैं। हाँ, एक्चुअल बात ये है कि आप उनको एक पिलर निकालें, नाल थोड़ी जी टेक दे के रखो, कोई ओरिजिनल टेक दे दियो ना, कोई ओरिजिनल सियासतदान उथे। अच्छा नहीं, देखें इमरान खान साहब के खिलाफ एक दो मुकदमात बड़े साबित शुदा, ऑलमोस्ट साबित शुदा ही ना, एक फोरम ने तो साबित कर दिया हुआ है उनके ऊपर। तो अगर वो ये गवर्नमेंट जो सिविल हमारी जो गवर्नमेंट है, जो वोटों से आई हुई है गवर्नमेंट, अगर ये उस पर इनिशिएटिव ले, मिसाल के तौर पर फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक ये गवर्नमेंट रेफरेंस नहीं भेज रही सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा नहीं, वो मैं आपसे अगर ये इनिशिएटिव ले ले गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि शायद ये तासुर खुल जाए। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान की सिर्फ जो फौज है ना, वही सियासत में नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान के जज भी तो सियासत में है ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। नहीं सर, वो इन्नी बड़े हो जाते हैं वो जो है सर बात ये है कि बाजवा साहब ने तो कहा सर, आपके कहने पर ही यासर जो है या आतिफ जो है, वो यहाँ पर लोगों में ये जो है खाने पीने की चीजें बांटता है, वही लेके आता है, जिसलिए उन्होंने आदत पेगी बाहरों आप ही लैके आण दी, ठीक है। तो फिर अपनी मर्जी भी तो कोई शैल आएगा ना बिच, ਉਹਦੀ भी तो कोई मर्जी होएगी ना, कोई नीरा कंप्यूटर थोड़ी हो। बात समझ, इंसान ना, तो ये जज भी इंसान होते हैं, इन्होंने फिर अपनी मर्जियां शामिल होंगी हैं। मेरे वास्ते नुकसान सी। मैं आपसे ये देखिए, इन्होंने अपनी तरफ से तंज किया है, जजा ने कर रहे तंज, याद रखना, ਅਸੀਂ नहीं कर रहे, ਅਸੀਂ नहीं कर रहे, कर रहे हैं। और ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੂਹੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। मैं दसना मैं क्यों क्या ਅੱਛਾ मैं ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। अच्छा चले हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई गल नहीं, खैर है। अच्छा नहीं, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो भी है ना, इसलिए जो रेफरेंस है वो उसको बनने में टाइम लग रहा है। सर मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान खान ने उसके खिलाफ एक स्टे लिया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लोग चूंकि उस पर नज़र नहीं रखते ना, इमरान खान को नोटिस भेजा FIA ने, स्टे तराण वास्ते किसी ने तो जाना पड़ेगा ना अदालत, तो गए ने ना पाए ना,
ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਤਾ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣ। आपके वजीर खारजा जो है ना, आपके जो वजीर खारजा है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਚੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ मैं खोल रहा ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ नहीं ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਥੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, नहीं, वो ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नाजरीन को मुझे लफ्ज़ यूथिया के इस्तेमाल एतराज है। आपको इतराज तो हर चीज पे है हजूर, आप तो बाकायदा नुक्ता एतराज हैं हजूर, हर चीज पे एतराज। यार बात सुने, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं यार ऐ कोई थल्ले कोई चीज पई सी, मैं चुकी, मैं क्या कैमरे च नजर आएगी, बुरी लगेगी, मैनू की पता क्या तरह च बढ़ गई वो मैं कितना मेनू च बढ़ गई। अच्छा सर, आपके वजीर खारजा साहब ने जी कुछ दिन पहले, हालांकि हक इनका था। नहीं मेरा, अच्छा ठीक, आप खुद बीच दरमियान में आ गए थे कि आप, वो तो शाह जी भी बड़े खामोश मैं बैठे करूँ क्या, अच्छा मैनू पड़ गए। एक तो आप जो है ना, मैं बहुत ज्यादा टोकता हूँ। वो शुरफा हैं, हाँ। मुझे आप पे शक हो रहा है। ओके सर। हाँ शरारती इमरान नाम है ना, अच्छा नाम का असर है सर। 28 दिसंबर को हाँ मोहतरमा शहीद की बरसी के अगले दिन मैसेज आ रहे हैं। अच्छा बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाड़काना में। हाँ। उसमें उन्होंने कहा था एक जुमला बड़ा कमाल, जिस पे आपने खोल के बात की है, बट साहब डर रहे थे नाम लेने से। हाँ वो कि इमरान खान के एक इदारे के अंदर जो सहूलतकार थे उनको हमने बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया, वो चले गए। लेकिन अभी भी शायद किसी इदारे में उनके सहूलतकार मौजूद हैं, लेकिन आम इंतखाबात तक वो भी नहीं रहेंगे। सितंबर में चेंज आना है वहाँ पे, आना है। तो ये तो बहरहाल सबको पता है कि कहाँ इमरान खान साहब को मोहब्बतें मिल रही हैं। जो आपका बुनियादी सवाल था ना सर, देखिए फ़ौज किसी भी मामले में, चाहे वफा की हुकूमत बनाने या चाहे यूसी के इलेक्शन में भी, अगर अपनी पसंद नापसंद फ़ौज, पुलिस, जज, कोई इदारा करेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे। यहाँ सवाल जो आपने उठाया है, वो हमें अंदाज़ा है कि वो जो हमारे दोस्त आके जो सवाल उठाते हैं कि जी आप लोगों को, वो बिल्कुल वही बात है जो अख्तर मेंगल से सवाल हुआ था, लाहौर के किसी जर्नलिस्ट ने किया था कि जी पीडीएम जब नया नया बना कि जी आप नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा है। नवाज शरीफ अब आए उस पर, नवाज शरीफ अब आए हैं। बात यह है कि वो जो अभी अभी ताज़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से हुए हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि जी आप खुश क्यों हैं, या आप इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसकी आप मुखालफत क्यों नहीं कर रहे। भाई इमरान खान साहब के साथ हो क्या रहा है? इमरान खान आज भी कह रहा है कि जी फौज सियासत में मुदाखलत करे, हाँ हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये नुक्ता नहीं समझते लोग, ठीक है। हाँ ये उनको समझ नहीं आ रही कि खान साहब का तो है कि भाई मेरे नाल मिलके खड़ो। इमरान खान आज भी ये कह रहे हैं मुदाखलत के खिलाफ नहीं है, हाँ इस्टेब्लिशमेंट की ये गैर जानिबदारी के खिलाफ है। गैर जानिबदारी। अच्छा दूसरी चीज़, इमरान खान आज भी कहते हैं कि जी मैं सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फौज के साथ करूंगा। इमरान खान ने क्यों, ये ऑक्यूपेशन फोर्स है, ये काबिल जी फौज है। जी अपनी मरती हुई सियासत को बचाने के लिए, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है। यहाँ सारे दोस्त, सारे नहीं लेकिन एक दो मेरे आसपास बैठे हैं जो मुझे मेरे से इख्तिलाफ करते थे। अच्छा आज इमरान खान कहाँ खड़ा? आज इमरान खान का इशू है डीपीओ गुजरात। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना सर, डीपीओ गुजरात में गरीदा फरूकी, वकार सती, हामिद मीर सर, वो केड़ा सियासतदान है यार, बहुत मतलब सर लेकिन है तो साफी ना। अच्छा तो इमरान खान साहब, यानी कि आप कह रहे हैं कि अपना आईएसआई चीफ बदलवाने से लेके अब डीपीओ गुजरात सर गल तो जो बाइडन तो सर गल तो बाइडन तो शुरू हुई है ना, डोनाल्ड लू तो जो बाइडन तो शुरू हुई थी, वकार सती पे आगे खड़ो गई, पे आ गई है, और डीपीओ गुजरात पे। अगस्त में इमरान खान ने जो आर्मी चीफ से मुलाकात की थी बाजवा साहब से, क्या थी, मुझे इलेक्शन दिलवाओ। तो सर हम तो अब भी कहेंगे कि जहां हमें फौज की सियासत में मुदाखलत का कदम नजर आएगा, फुटप्रिंट नजर आएंगे, मुखालफत करेंगे। ऑडियोज वीडियोज इमरान खान साहब खुद कहते थे करें, हम तो नहीं कहते थे ना, करें। मैं मतलब मेरी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि फौज मेरी सिक्योर लाइन जो है, आईएसआई वो मेरी सिक्योर लाइन टैप करे। इमरान खान कहता था, हम तो नहीं कहते थे सर। जी हाँ। तो बात उन्होंने कर ली उन्होंने कह ली ओके जी, ओके खुला डोला सी ना कब्जा। दुआ कर रहा था, मैं तो दुआ कर रहा था कि ये मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाए, वो फिर आ गई कामयाबी हो गई। मेरे ऊपर लगे, शरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। तो सर हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम ना फौज की सियासत में मुदाखलत की कभी सपोर्ट करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ना हम
عدلیہ کی سیاست میں سپورٹ کی مداخلت کو سپورٹ کریں گے, نہ ہم کسی تھانے کے ایس ایچ او کی, ایس ایچ او بڑی چیز ہوتا ہے سر, جی ہاں بڑی چیز, وہ اگر الیکشن اس کے ذریعے کرائم رپورٹر کو پوچھ لو, اور نہ الیکشن کمیشن. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. شاہ جی نہیں, نور اللہ صاحب ناراض نہیں ہوا, ہاں چلو شاہ جی, ہاں بالکل سر سوری. میرا خیال ہے کہ امداد سمرو صاحب نے بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو کر دی ہے, اور ساتھ ہمارے بڑے رضی صاحب اور یہ تمام ہو گیا. عمران خان صاحب کی وہی سمرو صاحب کی پوائنٹ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا جی اس وقت کنسٹرکٹیو نہیں ہے, پازیٹیو نہیں ہے, بائی دا بک نہیں کھیلنا چاہتے, اسمبلیاں تحلیل کر دو, توڑ دو تو پھر میں کھیڈاں گا. اچھا یہ اس قسم کی سیاست ہے کہ ملک کے اندر آپ کسی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, آپ انتشار کی سیاست کریں, بلیک میلنگ کر لیں یا آپ ان کو انتشار کرائیں یا قانون سے باہر دائرے سے کریں. اگر آئین کے اندر یہ درج کیا گیا ہے کہ چیف منسٹر اسمبلی توڑے گا تو عمران خان صاحب کو چودھری پرویز الہی کی بام مروڑنی چاہیے پھر کہ تو توڑ, نال بٹھا کے نہیں کرنا چاہیے نا. آئین کا پروسیس فرسٹریٹ کرو, قانون کا پروسیس فرسٹریٹ کرو. اچھا یہ جو بات ہے نا جی کہ یہ عمران خان صاحب فوج دے نال رل کے, ایک تو فوج میں چنگا ہویا تسی کردا کہ اسٹیبلشمنٹ از ناٹ سوللی فوج, عدلیہ بھی شامل ہے, بیوروکریسی آپ کی شامل ہے, اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں, بڑے بڑے صحافی شامل ہیں, صحافی شامل ہیں, اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. تو چھوٹی سی میں بات کروں گا, پھر پائن انہاں نوں انج کرو کہ تسی پرماننٹ کوئی رول ہی دے دیو, آئین دے اوتے ٹینٹا مکاؤ. ہنی جی میں صرف آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, آپ یہ بات جو ہے یہ مذاق میں بھی نہ کریں. یہ بات میں نے ایگزیکٹلی اسی لیے کی ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آپ چمٹے سے بھی نہیں چھوئیں گے اس طرح کی. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر آئینی رول ہے ان کا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن somebody has to do something about it. لیکن وہ کرتے نہیں ہیں, لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو یہ جملہ معترضہ نہیں تھا, یہ جملہ مزاحیہ تھا. سر یہ جملہ مزاحیہ کو سنجیدہ لے لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اس طرف آؤ, اسی پہلے یہ گل کی تھی دوبارہ کرو, آؤ جی ساڈے کہنے ہوتے ہیں بھائی جان, ہمارے کہنے کے بغیر وہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ نہیں جا رہے کہیں پر. اگر آپ کو میں یہ گنوانا شروع کر دوں کہ عمران خان پروجیکٹ کے بعد بھی کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اندر, آپ خود سمجھدار ہیں. کراچی کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں, ادھر پنجاب کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں, باہر کوئی نہیں کدھرے جا رہا ہے. سر کراچی سندھ ایک ہی بات ہے, بلوچستان باہر کوئی نہیں سر کدھرے جا رہے, دیر ہیئر ٹو اسٹے, اور آپ کرتے رہیں, بحث کرتے رہیں انشاءاللہ. جی سر باجوہ آپ کی زخمی ہو جائے گی. باجوہ صاحب نے بار بار اناؤنس کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, لیکن اب جو صورتحال آ رہی ہے, جب انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو جو انٹرویوز دیے ہیں, ایک طویل انٹرویو 6 گھنٹے کی ملاقات کی, اس کے بعد ان کا جب بیانیہ شائع ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ بات غلط تھی, وہ جھوٹ تھا, وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوئے تھے, وہ ہر چیز میں شامل رہے. کہ عدم اعتماد, جب عمران خان نے جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو وہ بھروانہ بی بی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی آ رہی تھی, اور جنرل فیض صاحب بتا رہے تھے کہ آ رہے ہیں, ہماری گاڑی پیچھے پیچھے. طارق بشیر چیمہ کو کہا گیا کہ آپ آئیں گے یا ہم آپ کو اٹھا کے لے آئیں, اور عامر لیاقت نے تو خود کہہ دیا کہ میں آیا نہیں ہوں, لایا گیا ہوں. تو اے پولیٹیکل تو کہیں بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ہوں گے کیسے, کیا کوئی چاہتا ہے کہ ہوں گے؟ عمران خان کے بارے میں ہم سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ مل جائے, تو باقی سب اس کی جو پولیٹیکل ان کی انٹرفیئرنس ہے اس کو روکنے کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے. جب باجوہ صاحب یہ حکومت بننے کے بعد فوج اے پولیٹیکل ہو چکی تھی, ISPR سے بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, وزیر اعظم ایک آئینی وزیر اعظم جو کہ ڈیموکریٹ بھی ہے وہ یہاں پر موجود تھا, تو باجوہ صاحب جب اس سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے تو اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا کسی نے؟ کس نے پوچھا باجوہ صاحب کو بلا کے کہ کیوں مل رہے ہو اس کو, ایک پارٹی کے لیڈر کو بلا کر کیوں مل رہے ہو رات کی آئندہ آرٹیکل 6 لگ سکتا سی انہاں تے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جب یہ کہتے ہیں کہ فوج کے علاوہ عدلیہ روک رہی ہے, وزیر اعظم صاحب نے وضاحتیں دی ہیں, باجوہ صاحب نے تو نیک نیتی سے سپورٹ کیا. ہاں وہ نیت کا خیال تھا کہ ملک ترقی کرے گا, وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ. اچھا مسئلہ یہی ہے نا کہ اب میں اس خوش فہمی کا شکار ہوں کہ موجودہ جو فوجی ہمارے ہیں, آرمی چیف اور باقی سب لوگ, وہ اے پولیٹیکل ہوں گے, میری یہ خوش فہمی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت
کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ آرمی چیف سعودی عرب اور دبئی کا دورہ کر رہا ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پیسے لے کر آئیں گے. آرمی چیف کا کیا کام ہے؟ وزیر خزانہ ڈار صاحب اور اس طرح کی جو چیزیں سب کو فارغ کر دیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کھیلا گیا, وہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور ہمیں ایک خواب دکھایا گیا کہ اسحاق ڈار آئے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یار یہ کس بات کی حکومت ہے کہ ایک بندے نے آ کے ٹھیک کرنا تھا تو باقی ساری حکومت جھک مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس نے بھی آ کے کیا کام کر لیا, کیا کر کے دکھا دیا اس نے اسحاق ڈار نے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سیاسی حکومت کی جو کمزوریاں ہیں اس کو عدلیہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیں جاوید لطیف کو وزارت کا قلم دان دینے کے لیے اس کا چیف جسٹس کا تبدیل ہونا ضروری ہے, وہ علی وزیر کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے چیف جسٹس کے جانے کی ضرورت ہے. مطلب کیا مطلب ڈرامے بازی ہے نا صرف یہ. نور بٹ صاحب تسی مخالفت نہیں کر سکتے. اچھا چلیں اصل گل کرو جڑی کرنا لی کہ بھائی تسی کسے صورت بھی ਭਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਲਵਾਇਆ. ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧੀ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਿਆ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਭੁਗਤਿਆ. ਹਾਈਏ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ کرے گا؟ وہ حضور بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہے یا آئین ہے وہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے, وہ پورے کے پورے سٹیک ہولڈرز, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں صحافی بھی شامل ہے, اس میں پاکستان کے 24 کروڑ انسان شامل ہیں. اگر آپ اس کو 24 کروڑ انسانوں کا سٹیک نہیں سمجھتے ہیں, اگر آپ کا خیال ہے کہ ایک بندے نے چونکہ وزیر اعظم بننا ہے لہذا وہ ساری قربانیاں دوے, ٹھیک ہے, تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا بھائی. یہ 24 کروڑ انسانوں کا 12 کروڑ ووٹر ہے یا 24 جتنا بھی ووٹر ہے, یہ بھائی یہ سب ان کا سٹیک جب تک نہیں بنے گا, جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آئین ہم سب کا سٹیک ہے, تب تک یہاں پر ایسا رہے گا. عوام کا سٹیک ہے, میں آپ کو ثابت کرنے کو تیار ہوں, عوام کا سٹیک ہے. مجھے یہ دیں, جب بے نظیر واپس آئیں اور ان پر وہ کارساز میں اٹیک ہوا, 200 لوگ تقریباً اپنی جانیں گنوا بیٹھے. اچھا پھر وہ پنڈی میں آئی, پھر لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. لوگوں نے تو رسک لیا, لیڈر نے جس نے حکومت کرنی ہے اس کی ذمہ داری ہے, یہ قربانیوں کا نہ سنایا کرے ہمیں. میں آصف زرداری صاحب کی اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے جو آئینی ترامیم ہوئی, انہوں نے جو صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے بات ہوئی, انہوں نے جو پارلیمنٹ کو اختیارات دیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو ان کی 11 سال کی جیل ہے وہ ان کی قربانی نہیں ہے. اس کو قربانی مت کہیں. قربانی, میری بات تو سن لیں یار, میری بات تو سن لیں. میں کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, میری بات سن لیں, میری بات تو سن لیں نا, میری بات سن لیں. قربانی یہ, میرے پاس 10 روپے ہے, انہیں ضرورت ہے, میں اگر انہیں دے دوں یہ قربانی ہے. اگر یہ مجھ سے گن پوائنٹ پہ آ کے چھین کے لے جائیں وہ میری قربانی نہیں ہے. آصف زرداری کو, سر میری بات تو سن, سر میری بات تو سن لیں, حضور میری بات تو سن لیں, ایک منٹ بات تو سن لیں. آصف زرداری کو ہمارے سیاسی لوگوں نے غلط کیسز بنا کے عدالتی کمزوریوں کا اور ججوں کی 2 نمبریوں کا فائدہ اٹھا کر اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا یا فوجیوں کی انوالومنٹ کا بہانہ بنا کر جیل میں رکھا. اچھا اس کے ایک یار میری بات, اچھا ہاں تو وہ جی بالکل ہوئی, اور یار بات تو سن, اچھا پہلے میری بات, انہوں نے والنٹیئر جیل کا, اچھا میری بات سن لیں پہلے, والنٹیئر جیل. مسئلہ یہ ہے کہ وہ 11 سال گزرنے کے بعد قربانی کہہ کے ہم اس میں جو جرم کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ جرم تھا جو سارے کام ہوئے 11 سال گزرنے کے بعد, انہوں نے اس جرم کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے کیا کام کیا. وہ آصف زرداری تو ایک آدمی تھا نا اس معاشرے میں, اس معاشرے میں 2013 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا. اس معاشرے میں سیاسی قیدی, میں 400 پارلیمنٹیرینز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 22 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو عدالت کے غلط فیصلے کے بعد جاتا ہے اور اس کے پاس چند ہزار روپے نہیں ہوتے وکیل کو دینے کے لیے, اور وہ کئی سال جیل میں سڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے, ہماری حکومتوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. میں اس کے لیے, میں یا عام عوام جو ہے ووٹ دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. ہم آصف اس کو جنرل باجوہ کو یا جنرل عاصم منیر کو یا جنرل ندیم انجم کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ نواز شریف سے اور آصف زرداری سے اور عمران خان سے, ہماری ڈیمانڈ سیاسی لیڈر سے ہوگی. میں ان سے, ہاں ان کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں, جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں, جن لوگوں نے ووٹ دیا, یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے, وہ انہوں نے کرنا ہے. یار ایک منٹ بھائی, یار وہ بھی شہباز شریف ہے, وہ بھی شہباز شریف ہے, ڈرتا ہے. اگر جذبات تھوڑے ٹھنڈے کر لیے جائیں, ہاں کر لینا چاہیے, عقل کی بات کر لی جائے
نہیں آپ کے خیال میں جو دوسرے لوگ نہیں، آپ کے خیال میں جو آپ بات کریں گے وہ عقل کی بات ہوگی اور باقی لوگوں کی بات عقل کی بات ہوگی. نہیں وہ بٹ صاحب دے کہنے کا مطلب ہے صاحب جو ہے وہ بٹ صاحب کو اگر بتا دیں جائے کہ وہ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا الاپ کر رہے تھے اپنے رات کا. بسم اللہ. ہاں وہ گان تو پہلے ابھی تو ایک منٹ نہیں وہ کہہ رہے تھے جذبات سے نکل کر ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. تھوڑا یا مطلب اچھا وہ جب تقریر کر رہے ہو جذبات میں تب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ادو ہی مسئلہ ہوتا ہے انہوں نے اعتراض ہوتا اچھا نہیں انہیں بتا نہیں دینا بولیں. بھولتے ہو جو نا. ہاں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پھر اپنی بات کو دہرانا چاہتا ہوں اور یہاں پر دخل در معقولات ہوا ہے ایک دفعہ پھر، تو میں یہ اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں اور وہ بات صرف یہ ہے کہ یہ آئین پاکستان جو ہے نا یہ صرف آصف زرداری، نواز شریف، عمران خان ان کا سٹیک نہیں ہے، یہ آرمی چیف کا بھی سٹیک ہے. اور اس پہ امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ اس آئین پہ قوانین پہ امپلیمنٹ آصف زرداری نے، نواز شریف نے کرانا ہوگا. یہ آپ کر چکے ہیں بات. انہوں نے کروانا ہے. اب آپ کو پھر آئین پڑھیں. اگین میں کہوں گا پھر آئین پڑھو. بتائیں وہ آرمی چیف کا کام ہے آئین پہ عمل کرانا. سپریم کورٹ کا. اب آپ آئین نہیں نہ پڑھتے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں. آرمی چیف کا کام ہے آئین پہ عمل درآمد سر کرانا. میں آئین اس کا دیکھیے اس کا ایک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ تو گل سننی ہے تو مننی ہے. تو کا تو باہر نہیں ہونا. آرمی چیف دے والے نہ گل کر رہے ہیں. کس کی سننی ہے؟ چیف ایگزیکٹو. چیف ایگزیکٹو تو وہ کون ہوگا؟ منتخب پرائم منسٹر. ہاں بس اس کی میں بھی کہہ رہا آتے ہوں. ہوگا. آپ آرمی چیف کو لے لیں. نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح شہباز شریف جڑا نا وہ کوئی چنگیز خان الیکٹ ہو کے آ گیا. اور بہو جی ایسا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری آرمڈ فورسز، سارے ججز، سارے سویلینز، جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو آئین کی پاسداری کرنی ہے تا آئین چلے گا. یار بالکل ایسے نہیں ہے. میری گل ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، مائنڈ نہ کرنا. ایک گھر دا ایک سربراہ ہوندا جڑا والد ہوندا، 5 پتر 10 پتر جتنے بھی اولاد، ایک منٹ اگوں انہاں دی اولاداں مطلب او دے کوئی 70 80 جڑے نا دادے دے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوئے. ہن او انہاں تے مورلی باؤنڈ ہے کہ او ابے دی گل مان لین، وڈے دی. لیگلی باؤنڈ نہیں ہے. حالانکہ آئین نے تو لیگلی باؤنڈ کیتا ہے نا کہ تسی مننی ہے. جے تسی اپنے وڈے نو نہیں منو گے تو باہر دی دنیا بھی نہیں منے گی. نہیں بٹ ملدار بھی نہیں منے بٹ صاحب سنا رہے ہیں یار. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کی اگر کوئی آئین پاکستان کی وائلیشن کرتا ہے تو پھر اس کو سبق کون سکھائے گا، اس کو سزا کون دے گا؟ سر آپ دیکھیں نا اس کے لیے عدلیہ موجود ہے. دیکھیے عدلیہ ذمہ دار نہیں، عدلیہ ذمہ دار ہے سر. عدلیہ ذمہ دار ہے حضور. نہیں سر نہیں سر نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سر نہیں سر فیڈرل گورنمنٹ اور سر آرٹیکل اور یار آرٹیکل 6 کلیئر ہے. آرٹیکل 6 لگا نہیں. آپ کی باری پوری ہو گئی ہے. شہری کا معاہدہ ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. میرے پاس مائک ہے. آرٹیکل 6 لگا تھا سر پرویز مشرف پر. اس کو ایک عدالت کو کھا گئی وہ عدالت. سر جی عدلیہ کا کام ہے. بات سنیں. اور عمران خان جج جو تھے وہ نہیں کر سکتے تھے. اس اسٹیبلشمنٹ نے ان ججوں کو ایلیویٹ کر کے آئندہ 20 سالوں کے لیے اس قوم پہ مسلط کر دیا. سر پارلیمنٹ ہے اتنے جا کے مسئلہ کھول لو. نہیں سر جی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہونتی کر نواز شریف اور نواز شریف ہونتی کر بحال نہیں ہو رہا بیچارہ. سر کیا قصور ہے؟ اچھا نواز شریف وزیر اعظم تھے. نواز شریف آخری جملہ جو بٹ صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. سارے ادارے مل کے دیکھیں آپ کے پاس ایک ادارہ ہے طاقتور جس کے پاس ہے بندوق، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ عوام ہے. بندوقیں زیادہ کہ عوام زیادہ؟ عوام بھٹو کی پھانسی. ایک منٹ یار. 150 روپے کلو جسے آٹا ہوئے گا اور سارا میڈیا دس رہا ہوئے گا کہ شہباز شریف کی حکومت آئی تو 150 روپے کلو آٹا ہو گیا تو شہباز شریف نے سکا پتر نہیں کھلویا. شہباز شریف آٹا مہنگا نہ کرے، ریزائن کر کے باہر آ جائے. اچھا آٹا سمگل کون کرا؟ تاریخ بڑی آٹا سمگل کون کرا؟ دسو نا کس نے روکنا ہے؟ اسے کس نے روکنا ہے؟ دسو نہیں اسے میڈیا کیوں اسے کس نے روکنا ہے؟ میڈیا کیوں رول پلے اے تسی بکواس کرن دے اسی سارے گل. اچھا وہ بکواس کر رہے ہیں. وہ بکواس کر رہے ہیں یار. عجیب ہے یار. میرا آخری جملہ آخری سر. 2014 میں جب عمران خان صاحب میس کریٹ کرنے دھرنا دینے جا رہے تھے اس وقت وزیر اعظم نے بطور وزیر اعظم فوج کو کہا کہ جی یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، انہوں نے کہا جی ہم نہیں آ سکتے. سر جی
جب ان کے پاس بندوق ہوتی ہے، وہ جب کوآپریٹ نہیں کرتے، آئین پر عمل نہیں کرتے، بڑا ایشو ہے۔ اس کا ایک جواب ہوتا ہے کہ ریزائن کرو گھر آ جاؤ اور دسو ریزائن دے کیوں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک گزارش، آپ نے لمبی بات کرنی ہے، ایکچولی تو پتہ کی کہہ رہے ہیں، ایکچولی تو پتہ کہہ رہے ہیں ریزائن کرو گھر آ جاؤ، انتہائی جہلانہ جواب معذرت نال میں کسی یوتھ سر اسی جہالت کی ضرورت ہے سر، تسی ایسے جہالت دی لوڑ ہے، تسی عقل مندیاں کر کے نا جان نہیں چھڑا سکے جی۔ اب پاکستان کو جاہلوں کی ضرورت ہے۔ آپ تو بھی نہ جے فلانا میں نہ جے گھر تے ساڈا ہی یار سانو بچانے ہے سر ہجے تک تے نہیں بجھا سکیا، گھر بچ سکیا ٹھڈا، کیڑی کوشش کیتی ہے جی سر؟ گوہر میرے خیال کتھے قائم ہے؟ نہیں کتھے قائم ہے؟ عجیب آدمی ہے یار۔ میرے خیال میں آج اس موضوع پہ گوہر بٹ صاحب نے نہایت مناسب گفتگو فرمائی ہے، بڑی معقول باتیں ہیں، اور عملی طور پہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اس باہر چوک میں ایک منٹ، باہر چوک میں ایک بندہ ایک بندے کو قتل کر دے اور پھر آپ کہیں کہ جی انہوں آپ جائے آگے گرفتاری دینی چاہیے، نہیں میری عرض تو سن لیجئے، کیونکہ قانون کا پر عمل کرنا تو اس کا بھی فرض ہے۔ میری عرض سن لیجئے، اس ملک میں خارجہ پالیسی کے ایک کوسچن پہ اپنا اختیار استعمال کرنے پہ اکتوبر 99 ہوا، اکتوبر 2016 میں ایک ایکسٹینشن نہ دینے پہ ڈان لیکس ہوا، اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے یہ 2 سیٹوں پہ ہے، اور یہ سب بھائی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف وردی والوں کا نام نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے آکٹوپس کی طرح بہت سے ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں جو آپ سے سوتے رہو نہیں، اسٹریٹجی کے ساتھ چلو، میری رائے میں جو بات فرما رہے ہیں وہ اس میں وزن ہے۔ اچھا، جو آپ کی بات سے بات شروع ہوئی، یہ لوگوں نے کوئی نکل کے باہر کو تلوار لے کے یا بندوق لے کے آئین کی پروٹیکشن کے لیے نہیں نکلنا ہوتا، انہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن اور گورننس کو اور امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کو مکس مت کریے۔ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا جج اپنی اوتھ کے اندر، ٹو ڈیفینڈ اینڈ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، یہ اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اگر ایک شہری، آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ باہر کسی کو گولی مار دے گا، گورننس کا ایشو ہے، گورنمنٹ نے انیشیٹ کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، عدلیہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی سے بڑی جو ہے بیڈ گورننس کیا ہوگی؟ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی سے بڑی بیڈ گورننس کیا ہوگی؟ بھائی ہر بندے کا کام ہے نا، تو ہر بندے تک فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے، جب آئین کی وائلیشن ہوگی آرٹیکل 6 کے نیچے قانون بنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پرچہ کرائے گی، پروسیس انیشیٹ کروائے گی، ایڈمنسٹریشن ہے نا جی۔ ہاں، تو آپ انتظامیہ کا کام کیا ہے؟ آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں نا، اب آپ اداروں کے اوپر اگر آپ آئین کی وائلیشن کے اوپر جائیں گے تو وہ کس نے پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو؟ انتظامیہ نے۔ کون سی انتظامیہ نے بھائی کون سے بھائی جان، یہ کیوں آپ کے جج مشرف صاحب کو کیوں اختیار دے دیا گیا تھا آپ کے ججوں کی طرف سے؟ ہم نے پوچھنا بنایا نا، بنایا او سر، تاریخ نہیں پوچھا، تاریخ آج تک یزید کو نہیں کچھ پوچھا ہے۔ اور سر اگر کسی کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی ہے، اور سر سن لو نا سر، اگر ایک آدمی کیا رائٹ جو ہے لیٹ سے آپ کی حکومت وائلیٹ کر دیتی ہے، کتنے جاندہ ہو؟ عدالت، کیونکہ آئین کو امپلیمنٹ ہونے کرانا۔ یار عدالت بھٹو کو پھانسی دیتی ہے، یار یہ دس از، آپ مکس نہ کریں نا، دیکھیں تھیوری کو اور پریکٹس کو مکس نہ کریں، تھیوری کو اور پریکٹس کو مکس نہ کریں نا، چیزیں تو پھر یار مرشد والی کہانی سنا دے بس، مکاؤ۔ مرشد ہمارے لیے تو بس ایک شخص تھا، وہ ایک شخص بھی ہم سے تقدیر لے اڑی۔ اور یار انہوں چھڑ دے، یہ بھٹو صاحب کے لیے میں نے کہا، بٹ میں جو کہنے لگا وہ اور بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرشد علی کہانی ہے بھی کہ سر دیکھو، آپ کو ہر بندہ نا کامل لبن نکلدا ہے، یہ گل ذرا صوفیانہ انداز وچ سمجھ لینا، کامل لبن نکلدا ہے لیکن لب کے انہوں عمل ہی ملدا ہے، ٹھیک ہے؟ کامل نہیں پہ لبدا، کامل لب جے تے بیڑیاں پار،
ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਮਲ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ 2 नंबर नौसरबाज टकराया, ये नहीं हो सकता कि और यार कहानी सुन लो, बड़ी मजे की। सर जी जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त आज के दौर के अगर मैं कहूँ ना उम्रो यार तो वो सन पाए, ठीक है। वो इसलिए कि जनरल फैज़ साहब ने एक बंदा जिसका नाम रहमतुल्लाह था उसको कहा कि तू जरा ना पिंकी पीरनी और बुशरा बेगम दे उत्ते सॉरी अपना फरा गोगी जी ना इन्ना ते डोरे पाने उन्होंने अपने वश च करना, काबू करना है। सर उसने वो नेटवर्क जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंस का होता है उसके ज़रिए उनके टेलीफोन टेप किए। वो खवातीन है, उन्होंने बच्चे जवान ने, बच्चों के कोई मसाइल होंगे ने, उन्होंने उन्होंने दसना शुरू करता गोगी नूं कि तेरे बंदे का फलाना मसला है, तेरे पुत्र का फलाना मसला है। उन्हें क्या है, उन्हें कहा मैं तो पीर हाँ, मैंने तो पता है तेरी पीर नहीं तो जी पिंकी ਉਹਦਾ भी फलाना फलाना मसला ही। इस तरह करके उन्हें बुझाया था। बड़ी मजेदार कहानी पूरी फिल्मी। अच्छा, बुनियादी तौर पे वो उनके फोन टेप कर रहा था, ਉਹਦੇ जरिए उन्हें सारी गल्लां नंबर 1 के निजाम के जरिए टेप कर रहा है और वो सारी चीजें जो है उन्हें काबू करके, अच्छा वो काबू करके उन्होंने दस के पिंकी पीर ने दसे कि बताया कि जनाब आपके हस्बैंड जो है ना उनका फलां दुश्मन है और फलां दुश्मन जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है, अगर वो रहेगा तो इसकी जान को ख़तरा है। तो उन्हें देखना जिसने पिंकी पीरी ने काउंटर चेक करना, इमरान से पूछना कि खान साहब आज फलां मिला, उसने ये आपसे कहा? तो उन्हें कहना हाँ कहा। उन्हें कहना लो जी पीर पक्का जी, पिंकी पीरनी दा भी इतकाद पीर दे पक्का ते इमरान दा भी इतकाद पिंकी पीर ये ठहर नहीं ओ यार गोगी ने मिलवाया यार सबर कर रहा हूं, गल अगो निकल गई ना उत्थे, तू पिछे हटया रही सारी जिंदगी, ओगे निकल गई गल भाई हुण पिंकी पीरनी आ गई विच नवा करैक्टर आ गया। ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਕਾਦ ਪੀਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਪੀਰਨੀ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਦੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦस्त ਗੱਲ ਹੋ गई। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ खेड बन गई। बताने वाले बताते हैं कि हफ्ते में 2 रोज़ तक वो साहब जो हैं वो फेरा डालते थे बनी गाला में और उसमें कोई और किसी और को इजाज़त नहीं होती थी। वो 3 लोग बैठते थे और तीनों लोग बैठकर तो उसमें फिर जिंगा लाला हम से मुराद है कि अपने जंतर मंतर जो भी उनका वो सूफियाना तरीक़ेकार था उसमें वो गुजारते थे और फिर वो आम लाना और वो हदायत देकर तो वो चले जाते थे। तो फिर ऐसे होता था। अब अगली कहानी ये है कि जब मौजूदा जनरल जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज साहब, ये उस वक्त थे। हाफिज कहना ज़रूरी है वैसे, हाफिज का हलवा याद आ जाता। अच्छा वो जनाब जो हैं वो उस वक्त IAC चीफ थे। उस वक्त हुआ ये कि आपको याद होगा वो कहानी हीरियां दी अंगूठी और हीरियां दे हार अली, उसने कहा जनाब ये रहमतुल्लाह साहब ने उन्हें कहा कि देखिए ये शख्स जो है ना ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा नुकसानदेह, इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये टन्योर भी पूरा नहीं कर सके। बशारतें बशूरतें ही ना ओ पिंकी पीरनी सितारों की चाल के मुताबिक पिंकी पीरनी ने क्या भाजी बदल दियो, खान साहब ने रोला पा के जनरल बाजवा से बदलवा दी। हूँ अगली गल है कि बंदा केड़ा लाना। रहमतुल्ला ने किया फैज़ दा सतारा रल लई इमरान दे नाल, ओ फैज़ साहब उत्थे लवाते गए। अब फैज़ साहब दी साजिश थी। हाँ बेसिकली फैज़ साहब का सबऑर्डिनेट है वो रहमतुल्ला, सबऑर्डिनेट की पता नहीं परवरदार कोई भी होगा जो उसका होता वो ऐसे वो जो है ना वो फौजी नहीं है। रहमतुल्लाह मैं आपको जरा क्लियर कर दूँ। हाँ वो एक सिविलियन अदारा, वो सिविलियन। अच्छा वो अब जनरल फैज़ साहब को DGI लगवा दिया गया, ठीक है। अच्छा अब साथ ही उस साहब ने ये भी कहा, आमल साहब ने, रहमतुल्लाह साहब ने, कि अगर फैज़ साहब आर्मी चीफ होंगे ना तो इमरान साहब का अगला टर्नओवर कन्फर्म हो जाएगा। ओके ठीक है। तो अब वो उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े उतालवे हुए थे कि किसी तरीके से आर्मी चीफ लग जाए, बाजवे का घाटा ला दे बाजवे। अच्छा उन जनरल अब वो जो चूंकि वो सिविलियन थे, ये मैंने बात सिविलियन वाली क्यों कही थी, ये भाई साहब दरम्यान में बोल पड़े, इनको हजम नहीं होती ना, मसला ये तत्ती खाना शुरू कर देते हैं। वो मैंने इसलिए की थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि कोर 1 साल करना ज़रूरी है आर्मी चीफ की रेस में आने के लिए, ठीक है। बाजवा साहब को पता है इस बात का, लिहाजा बाजवा साहब ने कहा जी फैज़ को कटो, इन्हों ते कोर कमांडर लाना है, ताकि वो हुण इमरान अड़ गया। यहाँ पर सर असल सितारे की लड़ाई शुरू जी प्लीज
ਔਰ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੀਰ ਐਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ کہ جیڑی اپنا شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی نا جس میں مریم نواز کے داماد کا ذکر اذکار تھا، عبد الرحمن معروف ارسلان، وہ اس میں ارسلان صاحب پکڑے گئے، میجر ارسلان، یہ ان کا آئی ایس آئی کا نیم ہے، کوڈ نیم ہے، اصل نام عبد الرحمان ان کا، وہ جناب پکڑے گئے اس میں، انہوں نے پہندے سٹے مان لیا، انہوں نے کہا جناب میں تے فیض دے کہندے کر رہے جو کر پانچا نام مارے، پانچا نام لائے، اور اس نے پھر بتایا کہ جناب دو بندے اور نے، میں کلہ نہیں ہوں، ایک یو اے ای میں ایک سعودی عرب میں، ایک سعودی عرب میں ایک یو اے ای میں، جڑا سعودی عرب والا سی وہ ہے بھائی رحمت اللہ، تے یو اے ای والا واپس نہیں آیا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یو اے ای والا جو ہے وہ واپس نہیں آیا، اور کہا یہ جاتا ہے ان کا نام ارسلان ستی ہے، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے شہید ارشد شریف کو یہاں سے نکلوایا اور وہ کینیا میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اب اگر آپ وہ رپورٹ یاد کریں جس کو عدالت عظمیٰ نے ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس رپورٹ کے جو حصے پبلش ہوئے تھے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب ان ارشد کے ارسلان نامی ایک بندے کے ساتھ رابطہ تھا، ٹھیک ہے، اور وقار نے کہا کہ جناب میں نے ارسلان ستی نام کے بندے کو بتایا کہ ارشد کا یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ کو ساری کہانی کھلنی شروع ہو جائے گی، ایسو کہ میرے بھی پار سڑ گئے۔ جی سر، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کا مطلب ہے آپ خام خواہ اشارے نہ کریں کسی کی طرف ارشد شریف کی۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں میں اشارے بتا رہا ہوں، میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس سے کسی بھی دوست کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، ذاتی رائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ بناتے ہیں جس میں نمبر 1 تعلیم کے ابتدائی درجوں سے بچوں کو علت اور معلول کاز اینڈ افیکٹ کا رشتہ نہیں بتایا جاتا تو وہ ضعیف الاتقاد ہوں گے، 1 2 یہ تھی آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھ کے آیا جی، میں یہی تو میں یہ عرض کا دوسری بات جی میں گیا تھے اتھے ہی سی نا، میری عرض سن لیجیے بھائی نور، دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی بات ماننا، سننا، احترام کرنا زیب دیتا ہے، لیکن اپنی کرٹیکل فیکلٹی سرنڈر کرنا زیب نہیں دیتا، یہ میری رائے ہے۔ اگر آپ دوستوں میں سے کوئی یہ کرنا ایسا کرنا مناسب سمجھتا ہو بات کر لیں تو میں ایک بات بسم اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اگر یہ اس بات کو جو ہے اس کی نشاندہی نہ بار بار کی جائے کہ ہر انسان کی جو اپنی کریٹیکل فیکلٹی ہے وہ سیکرڈ ہے، اسے کسی دوسرے انسان کے تابع غیر مشروط طور پہ نہیں کیا جا سکتا، تو ورنہ یہ کھیل ہوتے رہیں گے۔ اس طرح سے جو ہے یہ ساری جو ہے جس میں بنیادی بات جو نظر آ رہی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ وہ بھی بیوقوف بن رہا ہے، وہ بھی بن رہا ہے، وہ بھی بن رہی ہے، وہ بھی بن رہی ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو علت اور معلول کے رشتے سے اوپر ہو جائے۔ اچھا چلے، یہ تو آپ نے جو بات کیا تھی بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن میں ایک میرے سے غلطی ہو گئی، رہ گئی گل، وہ میں کلیئر کرنا چاہتا، بطور صحافی ہمیں بتانا چاہیے کہ اسٹوری جو ہے یہ کس کی ہے بیسیکلی، ورنہ یہ غلط بات ہوگی۔ نہیں، یہ عامر میر صاحب کی اسٹوری ہے، ان کا ٹی وی ان کا ہے گوگلی ٹی وی، وہاں پر سے میں نے لیے، یہ صرف اس لیے بتانا ضروری ہے کیونکہ کریڈٹ ان کا ہے تو یہ ان کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یار میں گھڑی پا کے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیوں گھڑی بھیج دیتے لوگ، حالانکہ میں خریدی ہوئی پائی ہے، میں تحفہ نہیں آیا۔ بھائی اگر کوئی تحفہ بھیجنا چاہے تو اس کو منع نہیں کیا جاتا۔ نہیں بالکل نہیں، بالکل میں کلیئر کر دیا، میں کبھی گھڑی نہیں پائی، پہلی بار پائی۔ چلو تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، ورنہ اس کو لپیٹیں۔ سر کہتے ہیں جیسے کو تیسا سر نیلے پہ دیلا، ویسے میرا ذاتی خیال ہے، ہاں وہ تو ٹھیک، میں اس میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں میں۔ سر جی مجھے فیض حمید صاحب وہ رگڑے میں آتے نظر آ رہے ہیں، آ چکے ہیں سر، ایک تو ریٹائر ہو گئے، وہ ہو گئے، مجھے لگ رہا ہے کہ قانون کی پکڑ میں آ رہے ہیں، اور سر مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ باجوہ صاحب تک جائے گا، آج نہیں تو کل باجوہ صاحب بھی، کیونکہ سارا نیٹ ورک تھا نا، ایک ٹرائکا تھا، جنرل باجوہ، فیض حمید، عمران خان،
یہ معاملہ تو چلیں ایک الگ سے ہے نا کہ عمران خان کے اوپر جاسوسی، لیکن باجوہ صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں جاوید چودھری کے ساتھ، اعترافات کیے ہیں کہ جی میں جج مینیج کرتا تھا، وہ تو 4 چیٹیں پوری دی، 4 چیز اپنے اوپر کہ میں نے ثاقب نثار کو کہا کہ عمران خان کو صادق اور امین کرو، فیض حمید کو کہا کہ وہ اچھا وہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی والی بیان حلفی اس کی تصدیق کر رہے ہیں باجوہ صاحب خود کہ فیض حمید کی ڈیوٹی تھی کہ ججز مینیج کریں یار ثاقب نثار ہاں ثاقب نثار اس نے ضرورت مانتے ہیں کہ کوئی سیول یا نان سیول ان تک اپروچ نہیں، ہاں وہ صرف وردی میں نہیں سن پچھلے لطیفے کے پچھلے ہفتے کا سب اور وردی کرا کہ آ کے ٹھڈے مار دیں سر یہ تو سر تسی کی کہنا چاہتے ہیں؟ خوش فہمی ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا. اچھا ابھی جو یہ خبر موجودہ پیر پھڑن والی خبر ہے، یہ نور اللہ صاحب نے ہاں اصل چیز یہ ہے. اوکے اوکے نہیں میں اپنے منہ نہیں سر جی یہ میں نے اپنا 15 دسمبر کو انہوں نے ہمیں یہ خبر دی تھی 14 کے 15 14 یا 15 انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک مرشد جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، ہاں وہ اپنا کیا خاتون بشرا بی بی کا مرشد پکڑا گیا. پھر ہم نے ان کو ایٹریبیوٹ کر کے اور ایجنسیوں نے پکڑا اور ہم نے لوگوں نے ان کا یہ والی جی ہاں سر ہم نے کوٹ کیا. تو یہ میں نے کہا میں خود کروں نا بجائے اس کے کہ حالانکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اچھا سر جو یہ اس میں آ رہے ہیں یہ نہ اختتام نہیں ہے نہیں قانون کے سر یہ میرے ابھی نفیس لگا ہے وہ کیا کرتا تھا 8-10 سوال کرنے کے بعد خود ہی کہتا تھا صاحب پریس کانفرنس میں نا آخری سوال اپنا. اچھا قانون کے شکنجے میں آنے والی بات جو ہے نا بڑی خوش کن لگتی ہے لیکن خوش فہمی بھی لگتی ہے. اور خوش فہمی اس وجہ سے لگتی ہے کہ جو ہماری موجودہ سیاسی قیادت ہے ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا عمل ابھی تک نہیں ہوا جس سے یہ نظر آئے کہ کوئی ایسا سٹیپ لے سکتے ہیں اتنے بڑے لیول پر. مطلب اگر وہ کس نے کہا سیاسی قیادت لے گی چلیں یار کتنا غلط فہمی ہے سارے یہ میجر ارسلان کو سیاسی یہ آپ کی نہیں پکڑا. یہ ایک خبر اور بار آئیے نور اللہ صاحب نہیں ایک اور خبر ہے نہیں ہوگا پھر نہیں ہوگا. ایک انہاں دی خبر ہے انہوں نے میں یاد کران لگا کہ کون کہہ رہا سی کہ فیض میں اتنا اتنا تک استعفیٰ کیوں نہیں آیا. لیکن ایک ایک دوست جو ہیں وہ اس بات کے راوی ہیں کہ فیض حمید صاحب بہت کانفیڈنس میں ہیں. نہیں وہ فیض حمید صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں میں اس کی تھوڑی سی کر دوں. کانفیڈنس ہوندا نا نہیں اپنا پائن استعفیٰ دے کے نہ جاندے. اچھا وہ تو بچت کے لیے ضروری تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا، لیکن ابھی بھی اس کو بھی کافی دن گزر گئے ہیں تو میں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. بس میں تو اتنا سر میں ان کو نہیں خوش فہمی والے بات میں 2 جملوں میں سر اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ عمران خان کھڑا ہوا ہے، عمران خان کو پوری سپورٹ ہے، میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں. سر آپ کی یہ خوش فہمی تو وہ عمران کو سپورٹ تھی، وہ اب ڈبل گیئر ختم ہو گیا نا تو وہ تھی نا. کہہ رہے تھا نہیں تو نہیں مانتا. نہیں آپ بھی کہتے تھے بٹ صاحب آپ بھی کہتے تھے کہ جب تک ایک ہمارا دوست ساتھ ہے تب تک سپورٹ ہے. ہاں تو وہ دیکھیں اکا دکا والی سپورٹ تو یہ بھی ہے. حبیب اکرم کی بات کرتا تھا میں ابھی بھی کہتا ہوں. اچھا چلو اچھا امداد شمرو صاحب کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں، کانوں میں رس گھول رہی تھیں. اچھا لیکن جڑی روایت ہے یہ ہے نا بھائی جان اے نہیں پینی. مشرف کا آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا. دیکھیں دس از اباؤٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کی بات ہے، بس فل اسٹاپ. میں ایک صرف سر یہ روایتیں کبھی کبھی چینج ہوتی ہیں. ایک روایت یہ تھی کہ ریٹائرڈ آرمی چیف کی یا ریٹائرڈ جرنیل کے اوپر کوئی الزام لگتا تھا، آئی ایس پی آر وضاحت کرتا تھا، باجوہ صاحب کو خود آنا پڑا ہے سر. چلے جی بہرحال جوئی صاحب کے ذریعے جوئی چودھری زندہ باد سر. تو باقی انشاءاللہ ہاں میں بھی جویں کہا تھانوں پتہ ہی. تو اگلے ہفتے تک کے لیے یا اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے. آج بہت خوفناک باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.